شریعتی سے پہلے جو کانسیپٹس موجود تھے امام عالی مقام کے اس قیام کے حوالے سے شیعہ اثنا عشریوں کے ہاں، وہ اس طرح نہیں تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کوئی انقلاب اور اٹھے، نہیں، اس کے اندر 8 سے 10 ان کے ہاں تعبیرات موجود ہے۔ اس میں سے بہت مشہور یہ ہے کہ امت کی مغفرت کے لیے یا حضور کی پیشگوئی تھی کہ آپ کو یہ ہونا ہے، بنو امیہ کو رسوا کرنا مقصود تھا، خدا کا حکم تھا امام کو۔ شریعتی صاحب نے آ کے کہا یہ سب کے سب صفوی شیعت ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا باقاعدہ ان کی کتابوں کو پڑھنا ناجائز ہے، شیعت سے انحراف، وہابیت کا بھی ان پہ الزام لگا اور سوشلسٹ ہونے کا بھی الزام لگا۔ مولویوں سے بھی جھگڑا لے لیا، بادشاہوں سے بھی جھگڑا لے لیا، وہاں پہ تو سوشلسٹ تھے، الائز تھے، تو وہ کیا مذہبی طور پر بھی ان کے ساتھ الائے تھے؟ جب یہ بالکل نوجوانی میں تھے باقاعدہ ملحدانہ ان کے خیالات ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا ہاتھ جس نے تھاما وہ مولانا رومی صاحب۔ بعد میں ابو ذر غفاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری زندگی کو جس نے بہت زیادہ بامعنی بنایا۔ تشیع صفوی کے اندر یہ تھا کہ امام جو ہے وہ ایک مقدس ہستی ہے، کہتے ہیں امام وہ ہے جو معاشرے میں موجود ہو کر لیڈ کرے۔ پھر تو یہ والی بات ولایت فقیہ سے نہیں جا ملی؟ ایران میں علامہ اقبال کو سرکاری سطح پہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ہمنائی صاحب کی تقریر بھی ہے بہت پرانی، لیکن اب ان سے ملتے ہوئے خیالات ان کو وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے۔ روایتی ہمارا مذہبی حلقہ ہے، چاہے وہ اہل تشیع میں ہو یا اہل سنن میں ہو، ان کے یہاں بھی تو انقلاب کا ایک تصور تو ہے نا۔ انقلاب کے بعد شریعتی کی یوم وفات کی سالگرہ تھی، لوگ ابھی جم کر بیٹھے نہ تھے کہ چند ایمبولینس گاڑیاں آئیں، ان میں سے مسلح افراد نکل آئے، ہجوم منتشر ہو گیا، زخمی ہونے والوں میں شریعتی کے بوڑھے والد بھی شامل تھے۔ کیسا عجیب کال ہے علی شریعتی کا کہ انقلاب اپنے فرزند کو کھا جاتا۔ السلام علیکم، آج ہم ڈاکٹر علی شریعتی صاحب پہ گفتگو کریں گے۔ جب میں کالج میں تھا تو اس زمانے میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی ان کی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب جب کالج کے لڑکے لڑکیوں سے بات کریں تو زیادہ تر ناواقف ہوتے ہیں اتنے بڑے لوگوں سے کہ جو ہماری تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، اسلام سے جن کا تعلق ہے، ہم سے کئی حوالوں سے ان کی نسبتیں ہیں۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کو جاننے کے لیے آج ہم نے گفتگو کی زحمت دی ہے جناب شمس الدین حسن چگری صاحب کو۔ شمس الدین حسن چگری صاحب بہت مشہور پوڈ کاسٹر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور بڑا یونیک کانٹینٹ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ آپ نے ان کو یقیناً ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھا ہے، اور ان کا اپنا بھی چینل ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ آج ہمارے ساتھ جہاں زیب بھی ہیں اور ڈاکٹر عامر توسین صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر عامر توسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شگری صاحب بہت شکریہ، آپ نے بطور مہمان ہمیں وقت دیا، اور میرے خیال سے آپ کا ایز اے گیسٹ سے پہلا پوڈ کاسٹ ہے، یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ جی اچھا، موضوع بہت اہم ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ جن چیزوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں قوم کی حیثیت سے، اس پہ ہم ہوتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے میں دیکھتا ہوں پوری قوم اس پہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ شرمندگی اس بات کی کہ اتنے بڑے لوگ جو جن سے نسبت ہے ہماری مذہب کی بھی، علم کی بھی اور تہذیب کی بھی، ان سے ہم ناشنا ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ان کے بارے میں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس سے بہت سارے نئے دروازے کھلتے ہیں، سوچ کے نئے زاویے کھلتے ہیں۔ تو اگر آپ سے ہم بالکل ابتدا سے بات شروع کریں گے، ڈاکٹر علی شریعتی کون ہیں؟ آپ کا پہلا تعارف کب ہوا ڈاکٹر علی شریعتی صاحب سے؟ بہت شکریہ نجم صاحب، آپ نے ہمیں عزت افزائی کی، بلایا، اور یہ جبری پروگرام ہے آپ کی طرف سے، زبردستی ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ تو جہاں تک آپ نے شرمندگی والی بات کی نا، تو اس پہ اتنا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے۔ اچھا، ہاں، اس پر بھی نہیں ہو شرمندہ؟ ہاں، اس پہ نہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ علی شریعتی سے ملتے جلتے خیالات کے ہمارے اس سرزمین سے کئی لوگ نکلے، وہ ان لوگوں کو نہیں پتہ کون ہے۔ تو شریعتی صاحب تو وہاں فارس کے، اور پھر ان کے فکر کے وارث بھی اس طرح سے لوگ نہیں رہے، کیونکہ خاص طور پر اسلامی انقلاب وغیرہ کے بعد تو وہ ایک طبقے کو یہاں پر زیادہ وہ کیا گیا نا۔ تو شریعتی جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت بڑے فکری معماروں میں سے تھے، تو بہت کچھ کتابوں کا شاید ترجمہ اردو میں دستیاب ہے، تو باقی ان کے زیادہ کام فارسی میں، لیکن عربی میں ان کی ساری کتابوں کا کوئی 35-40 جلدوں میں سب کام کیا ہوا ہے، وہ بہت اچھا کام ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے والوں کو تو پڑھ لیں پھر ہم باہر دیکھیں۔ ان کو بھی مطلب یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا سب کو، لیکن اس مفہوم میں کہہ رہا تھا کیونکہ ان کا آدمی بہت بڑے نا، اثر بھی ان کا بہت زیادہ ہے، تو ان کا کوئی اس طرح فکری وارث یا کوئی ایسے لوگ نہیں اٹھے نا جو کسی کی لیگیسی یا فکر کو نہیں۔ پھر دیکھیں نا، اقبال کو جتنا یہ پسند کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اقبال کو کوئی
ایسا شخص پسند کرتا ہے جو بر صغیر پاک و ہند کا نہیں ہے, وہ فارسی اسپیکر ہے یا دنیا کے کسی اور خطے میں رہتا ہے اور کسی اور تہذیب کا ہے, اور پھر اقبال سے اس کی شناسائی ہے, پسندیدگی, تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا جی جی کہ ایسے بالکل، لوگوں کو ہاں ایکسپلور تو کریں کہ جنہوں نے ہمارے خطے پر اتنی نظر رکھی. پورا جی مضمون لکھا ہے انہوں نے اقبال پہ. ہاں، لیکن تھوڑا بہت کام ہوا پڑا ہے اردو میں نا, ان کے کچھ کتابوں کی ترجمے ہے یا ان کے حوالے سے ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے, شاید انگلش میں تھی وہ کتاب, تو لیکن بہت زیادہ اس طرح نہیں آپ صحیح کرو. اور اس کی دوسری ایک شاید وجہ یہ ہے کہ جن خیالات کے حامل تھے ڈاکٹر شریعتی صاحب اور اس طرح کے اور لوگ, تو وہ چونکہ جدیدیت کے دور کے ان کے بہت سے مسائل تھے جو مابعد جدیدیت میں آ کے غیر متعلق سے ہو گئے میرے خیال سے, اس وجہ اچھا. سے بھی. ہاں, یعنی علامہ اقبال بھی ہمارے ایک شاعر کے طور پر ہے نا, باقی ان کے جو انقلابی اور فکری جو سارا کچھ تھا وہ اس طرح نہیں. پھر ایران میں علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سرکاری سطح پہ ان کو بڑا اہمیت دی جاتی ہے, اور خامنہئی صاحب کی ان کی تقریر بھی ہے بہت پرانی, اور آیت اللہ مطہری وغیرہ انہوں نے بھی اقبال پہ, لیکن اب ان سے ملتے جلتے خیالات ان کو وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے ایران میں ان کو ہاں, اس طرح یعنی کی جو اسلامی پذیرائی ایران ہے صحیح ہے. اس میں ان کے لیے کوئی خاص اچھا قبولیت اسپیس نہیں ہے. کیا تو وجہ اس ہے کی کیونکہ کیا ہمیں وجہ؟ بظاہر تو یہ اس سے ہم لگتا ہے آگے تھوڑا کہ بات کر لیں گے نا, ہوں، کیونکہ وہ ایک الگ سا وہ کہ وہ چلیں پورا ٹھیک. انقلابی جو زمین ہے وہ تیار تو ہاں انہی کی, آپ دیکھتے نا کہ جو ان کا جی جی لٹریچر ہے اسی سے ہاں ہوئی, تو اسی کو کیسے ترک کر دیا ہاں، پھر یہ بعد بات میں. ہے وہ اس کی وجہ چلیں دونوں. شروع سے شروع کرتے ہیں. ہاں ہاں, اس پہ انشاءاللہ آگے تھوڑی سی ہاں، تفصیل سے اگر تعارفی کوئی نوعیت سا کی وہ. گفتگو ہاں, کر لیتے ہیں پہلے. ہاں. تو ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 22 نومبر 1933, اور یہ وہ دور ہے جب وہاں پر بادشاہت کے خلاف جو تحریک تھی وہ برپا تھی, اور 1930 میں غالباً تودہ پارٹی پہلی سیاسی پارٹی کی بنیاد ایران میں رکھی گئی, اور اس سے پہلے کوئی اور پارٹی ہی نہیں تھی, وہاں بادشاہت تھی, اور دنیا جو ہے وہ سوشلزم سے بہت زیادہ متاثر تھی. عرب دنیا بھی بہت زیادہ, فارس, خود ہمارا یہ خطہ بھی ہند و پاک میں بڑے بڑے جو ادیب اور دانشور لوگ نکلے, ہم جن کو ترقی پسند دانشور جی. وغیرہ کہتے ہیں, بہت یہ لوگ متحرک تھے. تو اس مطلب دور ایک میں نام ہم لے لیتے ہیں بہت مشہور سا, فیض احمد فیض صاحب کا, فیض احمد فیض صاحب اور ہے, بھی بہت نام بہت ہیں. سارے, یہ فراز وغیرہ, یہ سب بھی اسی لائن کے تھے ہمارے ہاں, اور اسلامک سوشلزم کے بہت بڑے بڑے علمبردار یہاں نکلے. تو یہ وہ دور تھا تو جس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم وغیرہ عربی اور یہ چیزیں انہوں نے اپنے گھر پہ والد صاحب سے کہتے حاصل کی. اچھا, ان کے والد صاحب محمد تقی صاحب جو ہے وہ بھی حوزے میں داخلہ لیا انہوں نے دینی مدرسے میں پڑھنے, اور مقدماتی تعلیم حاصل کرنے کا تو انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا, اور نہ صرف وہ چھوڑ دیا بلکہ انہوں نے ابا قبا جو علماء کو وہ بھی اتار دیا, اور انہوں نے وہ انگریز کا وہ جو ہیٹ بولتے کیا وہ پہننا شروع کیا. اچھا. ہاں, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جدید نوجوان نسل ہے اس دور میں, ان کو ہم اس حلیے کے ساتھ دین بتائیں گے تو وہ قبول نہیں صحیح. کریں گے, تو اس کے لیے آپ ان کے زبان, ان کے لہجے اور ان کے لباس میں آپ رہو. مطلب وہ دین, جو روایتی مذہبی لبادہ تھا اس سے ہاں بالکل وہ. تو یہ سر سید ٹائپ بات ہو گئی تھوڑی سی. ہاں ہاں. آپ بالکل اس کی, ان کی بالکل قریب قریب ہے, ان کے والد صاحب کی بتا رہا ہوں. صحیح. تو اس گھر بھی مذہبی, اور اس طرح پھر وہ ترقی پسند اسلام کی طرف چلے گئے, ان کے والد صاحب خود بھی, جس کو ہم اسلامک سوشلزم وغیرہ کہتے ہیں. اور اس دور میں ایران میں بہت زیادہ ان کا زور تھا. پھر 1963 میں یہ فرانس چلے گئے پڑھنے, وہاں پر کر کے, اور اس دور میں انہوں نے وہاں کی تحریکوں میں بہت حصہ لیا ہوا ہے, اور کئی بار یہ قید و بند کی صعوبتوں سے بھی ان کو گزرنا پڑا, اور پھر یہ ایک سرکاری ٹیچر کے طور پر ان کو ملازمت بھی ملی تھی فرانس جانے سے پہلے. تو پھر چونکہ ان کے خیالات باغیانہ سے تھے اور یہ اس طرح, تو ان کی اپنی خواہش تھی کہ کسی اچھی جگہ ملے, لیکن سرکار نے ان کو جس طرح ہمارے ہاں کر دیتا نا, دور دراز کے علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے. ضلع وطن نہیں, مطلب کہ کسی مضافاتی علاقے میں بطور ملازم ان کو جب بھرتی ہوئے, دیوار سے لگا دیا. ہاں, کہ مین اسٹریم شہر میں یا ادھر نہ رہے, یہ باہر ہی کہیں سائڈ کر دیا. ہاں, لیکن وہ کہتے بلکہ آج کل اس طرح بھی استعمال ہو رہی ہے, ابھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے, پہلے سے ہو رہی ہے, مائنس کر دیا. ہاں مائنس کر دیا. ہاں نہیں, وہ پہلے سے ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو ابھی مگر یہ جو دور آپ بتا رہے ہیں, یہ رضا پہلوی کا دور ہے یا؟ جی جی, یہ جو آخری شہنشاہ, مگر وہ تو خود بھی بڑے ماڈریٹ تھے وہ. جی جی, بہت زیادہ ماڈریٹ تھے, لیکن وہ ہاں بہت زیادہ تھے. وہ انہوں نے تو ساری یونیورسٹیاں ان سب کو باہر بھیجنا شروع کیا, لیکن وہ ان کا جو تصور ہے بادشاہت اور جو نظام کا تھا نا, وہ یہ لوگ ان کے خلاف. اچھا, مطلب ماڈریٹ ہونا وہ اس سینس میں تھا کہ آزادی ہے, اور جو کپڑے پہننے پہنو اور جو کرنے کرو, لیکن ہماری بادشاہت کو چیلنج نہیں کرو. ہاں, بادشاہت کو چیلنج نہیں کرو. باقی انہوں نے کام بھی بہت کیا شاہ نے, ایسے نہیں, ہمارے یہاں تو بہت ان کو فرعون یزید تو پتہ نہیں کس سے تشبیہ دی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. تو کس سے تشبیہ دیں؟ نہیں, ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا بس. ہاں, مطلب اس میں اچھائی برائی سب
چیزوں کا اشتراک ہے لائٹ بند ہو گئی آپ کی بات سے. یہ مجھے لگتا ہے غیبی آواز ہے کہ بھئی یہ نہیں. یہ نہیں دیکھیں نا، بات ہے کہ وہ بادشاہ تھے تو انہوں نے علی شریعتی صاحب کا مطلب آپ خود بتا رہے ہیں سائڈ لائن کی، اور آگے جا کے اسٹوری میں ابھی قید و بند کی صحبتیں بھی علی شریعتی صاحب. ہاں اس دور میں بھی نہیں. میں یہ دیکھیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک، اپنے ایران وغیرہ، یہ سارے تیل میل یہ سب نکلا انہی کی دور میں ہوا نا، سارے ترقی کا کام ہوا. اور ایسا نہیں مطلب برائی تھی، ظاہر سی بات ہے، ایسا تو نہیں بادشاہ اور پھر ایرانی قوم ان کے خلاف تھی نا. ہاں نہیں پوری مطلب زیادہ تر لوگ خلاف ہو گئے آہستہ آہستہ. یعنی 1895 میں تحریک شروع ہوئی ہے شہنشاہیت کو وہ کیا جائے کہ دستوری بنایا جائے اس پہ 1895 میں، اور یہ تحریک چلتی رہی. پھر 1909 میں جا کے اس کو بنا دیا گیا، دستوری بادشاہت میں تبدیل کیا، کافی ان کے اختیارات کم کیے، پارلیمنٹ اور یہ سب چیزوں کا بھی وجود ہوا. لیکن وہ پھر اتار چڑھاؤ آتا رہا نا. اور یہ جو آخری شہنشاہ 1925 میں برسر اقتدار، میرے خیال میں جو مصدق حکومت گری اور پھر جو ایک ان کی اپنی سالمیت پہ انہوں نے حملہ سمجھا نا اس چیز کو، پھر اس کو کیونکہ لا کے بٹھایا گیا محمد رضا کو. ہاں یہ والی رضا ایک پہلے بادشاہ تھا. نہیں بات دیکھو وہاں دو تھا نا، دو جیسے تھے نا. ابھی خامنائی صاحب ولی فقیہ ہے، یعنی تاج کی بجائے امامہ ہے ابھی. اس دور میں تاج ہے، آج امامہ ہے، اور اس کے نیچے یہ سب بادشاہ، وزیر اعظم، صدر اور یہ سب. تو اس دور میں بھی ایسا ہی تھا. صحیح. ہاں مصدق صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کو نیشنل فرنٹ ان کی سیاسی پارٹی تھی، اور بڑا ان کو پاپولرٹی حاصل تھی. چلے آج ہم واپس آتے ہیں شریعتی صاحب تو پہ. پھر یہ وہاں چلے گئے. یعنی اس دور میں 1966 جب یہ فرانس جاتے ہیں، تو اس دور میں بھی ان کو یعنی بالکل نوجوان 1933 ان کی پیدائش نا، تو 1955 میں غالباً پہلی بار ان کو بند کیا گیا ان کے خیالات کی وجہ سے. پھر 1964 میں یہ واپس آتے ہیں وہاں سے PhD مکمل کر کے. پھر انہوں نے ادارہ فرہنگ میں ان کو نوکری ملی. پھر 1966 میں مشہد یونیورسٹی میں یہ تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے. اور پھر 1966 سے لے کر 1971 تک وہاں پر حسینیہ ارشاد تہران میں وہاں پر بڑے بڑے لوگ لیکچرز دیتے تھے. تو وہاں انہوں نے جب لیکچر شروع کیا تو اس وقت ان کو بہت زیادہ شہرت ملی. اور وہ جو بات یہ کرتے تھے، باہر سے بھی پڑھ کے آئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مذہب کا، دین یہ کا کوئی بھی فکری وہ تھا. ادارہ تھا یہ؟ جی یہ ایک سمجھ لیں اچھا. کوئی جہاں پر لیکچرز وغیرہ، کوئی آڈیٹوریم یا اس طرح اچھا. کی کوئی چیز تھی. ہاں اس کو اسلامی، یعنی اس کا نام یہی ہے ہر جگہ، حسینیہ ارشاد اسلامی ثقافتی مرکز. مگر ان کے سننے والے کون لوگ ہوتے تھے اس زیادہ؟ کے سننے والے زیادہ تر یونیورسٹیوں کے طلباء یونیورسٹی تھے، کے طلباء، بائیں بازو کے لوگ بہت تھے ان کے سننے والوں میں. اور اسی دور میں ان کے اوپر ساواک نے بہت سختی کی، کیونکہ وہاں پر جو مجاہدین خلق اور فدائیہ نے خلق، جو سوشلسٹ تحریکیں تھیں نا، انہوں نے بہت بادشاہ کے اوپر ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کا فکری رہنما ہے یا یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ کیا. پھر 1973 میں ساواک نے ان کو دوبارہ وہ کیا، اس کے بعد یہ ہجرت کر کے چلے گئے. 75 میں بھی نظر بندی اور قید ہوئی. پھر 1977 میں یہ ہجرت کر گئے، چھپ چھپا کے چلے گئے. اور اس بیچ میں ان کے والد صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، کیونکہ رپوش ہوتے رہے بیچ میں، چھپتے رہے حکومت سے. تو پھر ان کے والد صاحب کو، ان کے بہنی کو گرفتار کیا، ان کو بلیک میل کرنے. تو پھر وہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا؟ جی بہت زیادہ ہوتا تھا. وہ تو ہوتا ہی ہے مگر وہاں نامعلوم نہیں ہوتا. ہاں اس وقت نہیں تھا نا، ظاہر سے. تو وہ ساواک ان کا جو مشہور وہ تھا. تو خیر پھر اس کا جب یہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے پھر اپنی بیوی بچوں کو ہی بلایا. تو جب ان کی بیوی بچوں کو بلایا تو ادھر پتہ چل گیا بھائی بندہ تو نکل گیا اور فیملی بھی جا رہی ہے. تو پھر ان کی بیوی اور ایک بیٹی کو روک دیا ایئرپورٹ پہ، باقی 2 بیٹیوں کو جانے دیا. وہ نام کی وجہ سے کوئی تھا. لیکن جیسے وہ بیٹی وہاں پہنچی تو اسی رات یہ اپنے کرائے کے فلیٹ میں تھے اور موت ہو گئی. اب کچھ لوگ کہتے خودکشی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ساواک کے لوگوں نے ہی ان کو وہاں پر قتل کیا. تو یہ مختصراً یعنی یہ معاشی طور پر مضبوط آدمی تھے ویسے؟ میرے خیال بہت مضبوط نہیں تھے، متوسط طبقے کا ہی تھا. اچھا ایک منٹ، ان کا انتقال کہاں پہ ہوا ہے؟ UK؟ نہیں برطانیہ میں میرے خیال فرانس میں ہی چلے گئے تھے نا. چلے وہ دیکھ لیں، اس کو دیکھ لو نا گوگل پہ نا کہاں پہ ہوا ہے. اچھا آپ نے 2 چیزیں اس کو دیکھ لیا، 2 چیزیں کہی آپ نے. ایک تو یہ کہ خودکشی یا قتل، یعنی کہ ایسے شواہد تھے کہ کچھ، کیونکہ دیکھیں نا تیسرا صورت تو ہے کہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ نیچرل ڈیتھ پہ بات نہیں ہوتی. ہاں نہیں
کیونکہ اچھا اس میں ہے مطلب نیچرل ڈیتھ. ہاں یہ بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ کے, لیکن اس طرح نہیں ہو کہ ایک یعنی دم یہ کیسے ہوا. کنٹروورسی تھی کہ ہاں لیکن زیادہ تر اس دور میں بھی اور ابھی بھی جو ان پہ لکھنے والا اکثریت کا یہی خیال ہے کہ جیسے ہمارے فاطمہ جناح صاحبہ کے بارے میں ایسی باتیں ہاں ہوتی وہ ہیں. تو چلو اپنے ملک میں ہوا نا, یہ تو نہیں مطلب یہی بات ہوتی نا کہ ہاں پتہ نہیں وہ بالکل. ڈیتھ تھی یا جی وہ جی بالکل ان کا ایسا. مرڈر ہوا, اس پہ ہاں لوگوں نے بہت لکھا ہے, بہت بالکل بات کی ہے. بالکل. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جی ایک تو UK یو کے میں جی جی وہ بتا رہے اچھا ہیں UK یو کے میں میں, ہاں ہاں ویکیپیڈیا میں تو بٹ UK ٹھیک ہے. ہے. چلے بال کہ ایران سے باہر یو کے میں ان کا یا تو ڈیتھ ہوئی ہے یا ہاں وہ مرڈر ہوا ہے. مجھے اور تیسری اور بات تو پتہ نہیں بھی سن کے لگتا نہیں ہے کہ اتنا انقلابی آدمی ایسا کوئی سنگین قدم اٹھا کے خودکشی کرے, مطلب واللہ عالم. لیکن وہ کیا حالات تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو اتنا پریشان کیا گیا, دیوار سے بھی لگا رہے ہیں, ایگزائل میں بھی ڈال رہے ہیں اور جیل میں بھی ڈال رہے ہیں. پرابلم کیا تھا وہاں کے لوگوں کو ان سے, مطلب یہاں ہاں کی ریاست کو؟ اور کس سن میں ہوا ان کا انتقال؟ 77 77. اور انقلاب کب آتا ہے؟ 79. 9 2 جی. سال بعد. اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا ان کی مطبوعات بھی شائع ہو چکی تھی. جی بالکل. اچھا اس میں پہلا کیا آپ نے پوچھا کہ ہاں بھئی مسائل کیا مسئلہ تھے؟ کیا تھا؟ اچھا یہ خودکشی والی بات جو ہے نا, جیسے کچھ لوگ لنک یہ کرتے جب یہ بالکل نوجوانی میں تھے اور یونیورسٹی یعنی جب انہوں نے اسکول کی تعلیم وغیرہ حاصل کی تو یہی 18 22 20 سال کے ہوں گے, تو اس وقت یہ بالکل تشکیک میں چلے گئے اور باقاعدہ ملحدانہ ان کے خیالات ہو گئے. اچھا اچھا ہاں جن تراجم کو اور جن چیزوں کو پڑھ کے, تو اس دور میں وہ کہتے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھے کئی بار خودکشی کا خیال آتا تھا. یعنی وہ فکری بحران اچھا ان کے اوپر اس حد تک مسلط ہوا. سوسائڈل ٹینڈنسی. ہاں تو اس کے اندر وہ ہم اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بھائی اس کو سمجھ, لوگوں کو نہیں لگتا یار فکری اس میں کیا بندہ خودکشی تک. تو ان کو ہم کہتے ہیں آپ کو کبھی کسی سے شدید عشق ہوا ہو نا, جیسے ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے بعد میں کہ ہوا ہے نہیں, تو اس میں پھر انسان کچھ ایسی کیفیات سے گزرتا ہے جب اس میں تھوڑی ناکامی ہو یا محبوب سے بہت زیادہ ڈاکٹر فراق صاحب ہو. بتائیے ہمیں کہاں لے کے جا رہے اللہ, ہیں. آپ یہ سوال مجھ سے کریں, میں نہیں آپ تو ہے ہی نا, ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر شک صاحب نہیں کو ہو رہا بخش ہے دیں یار آپ, میں اپنا سر پیش کرنے کو تیار ہاں, ہوں. تو اس میں جس طرح ہوتا ہے نا ایسے ہی یہاں تھا. تو خیر تو اس وقت ان کا کہنا ہے کہ میرا ہاتھ جس نے تھاما وہ مولانا رومی صاحب تھے. مثنوی رومی سے پھر یہ اس تشکیق اور ان چیزوں سے ان کو بہت وہ ایک معنویت زندگی میں آ گئی. اور پھر بعد میں ابو ذر غفاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری زندگی کو جس نے بہت زیادہ بامعنی بنایا وہ ابو ذر غفاری تھا. تو یہ اس اچھا وجہ جو سے ان کے جو الہاد والے خیالات تھے, کیا اس کی وجہ ان کے مارکسسٹ نظریات بھی تھے؟ اس وقت تو سب سے زیادہ وہی نظریات رائج تھے نا, مارکسسٹ نظریات. لیکن یہ اس طرح سے یہ بھی اور فلسفہ وغیرہ بھی پڑھ کے ہوا ان کے ساتھ. اچھا ہاں اس طرح ہو جاتا ہے اس میں. ویسے دیکھنے والوں کے لیے اچھا ایک پیغام ہے کہ مولانا روم کو پڑھنا چاہیے, چاہے اگر آپ ہاں فارسی نہیں بالکل. آتی تو ان کے اردو یا انگریزی تراجم جی پڑھیں. بالکل. اور اگر وہ بھی آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنے اندر ایمانی کیفیات بڑھانی ہو تو اقبال بھی بڑے کارگر ہیں, بہت مفید ہیں. بالکل کہ اقبال کی شاعری سے نا یہ جذبات بہت اچھے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے مشہد کے خوبصورت تفریحی مقام کا انتخاب کیا تھا خودکشی کے لیے. اچھا ہاں باقاعدہ بات یہاں تک گئی. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مولانا رومی بڑا رومانٹیسائز بھی کر رہے تھے اپنی خودکشی کو. ہاں اچھا وہ جو ایک انہوں نے تضاد ڈائیکوٹمی کریٹ کی, سرخ شیعت اور سیاہ یعنی صفوی اور علوی شیعت, اس جی پہ جی کیونکہ تشیع صفوی اور تشیع علوی. بالکل. اب اس پہ اسی سوال میں اس کا جواب آ رہا تھا جب یہ یعنی کہ وہ حالات کیا تھے یا وہ کیا وجوہات ہوئی جس کو وجہ وہاں کے بادشاہ کو. تو میں نے شروع میں اس لیے بتایا تھا کہ وہاں پر یہ پوری تحریکیں برپا تھی وہاں پر. یعنی کچھ لوگوں کا تھا کہ بادشاہ کو بالکل ختم بادشاہت کیا جائے. اکثریت کا یہ خیال تھا کہ اس کو آئینی دستوری برطانیہ کی طرز کا بنا دیا جائے, ایک علامتی ہے بس ٹھیک ہے, باقی کوئی اختیارات نہ ہو. تو یہ تحریک بہت زوروں پہ تھی, کبھی بہت زوروں پہ, کبھی نیچے, قتل, صعوبتیں, یہ سب. تو اس دور میں جب انہوں نے گفتگو شروع کی, تقریریں شروع کی نا, تو اور کتابیں بھی لکھی انہوں نے, تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ چیلنج کیا. اس کے اندر پھر وہ سب سے پہلی چیز جو وہ بیان کرتے کہ چونکہ ایران جو ہے وہ ایک مذہبی ملک ہے, یہاں پر اکثریت شیعوں کی ہے, تو یہاں پر انقلاب اور تبدیلی وغیرہ جو پھر ہمیں اسی راستے سے ہی لانا پڑے گا. مارکسسٹ اور ان نظریات سے مشکل ہے. تو یہ خود بائیں بازو کی طرف رجحان تھا, لیکن اپنے آپ کو کبھی انہوں نے مارکسسٹ وہ نہیں, سوشلسٹ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, بلکہ ابو ذر غفاری کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مومن سوشلسٹ. اچھا ہاں اب یہ سمجھنا لوگوں کے لیے شاید زیادہ آسان یوں بھی ہو جائے کہ وہ جو ابھی نیو یارک میں ڈیموکریٹ کی پرائمری جیتا ہے زوران ممدانی, وہ بھی اپنے آپ کو مسلم سوشلسٹ کہتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سرمایہ داری کے قلب کے اندر خدا کا شکر ہے کہ وہ آواز وہاں گئی ہے.
ٹھیک ہے نا, خالص سوشلسٹ آواز جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. خیر چلے, وہ ممکن نہیں ہے. نہیں اس دور میں بہت سارے, یعنی عرب دنیا میں تو میں الحمدللہ تھوڑا بہت چیزوں کو دیکھا پڑا ہوا ہے. اچھا آپ لائن دے رہے ہیں یا کوئی حقیقی بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں بہت زیادہ اسلامک سوشلزم ہمارے ہاں بھی, بھٹو صاحب وغیرہ ان سب نے بھی اس کو استعمال کیا. بہت برا استعمال کیا. ہاں نہیں, بھٹو صاحب کو بدنام کیا, انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا, جاگیرداری کا خاتمہ کیا تھا. آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو روکا ہوا ہے, ایسے نہیں ہے. اور آپ کی ملاؤں نے جا کے رٹ دائر کی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے جاگیرداری کو ختم کرنا, اور یہ ایران نے بھی ہوگا. اور اس کے نتیجے میں آج تک سندھ میں کوٹا سسٹم تو ختم کیا ہاں نہیں. چلو کوٹا سسٹم, جاگیرداری ختم کرنی تھی. کوٹا سسٹم کا تو نہیں پتا کسی نے اس کو غیر اسلامی کہا ہے نہیں کہا, لیکن جاگیرداری کے خاتمے کو, اور وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اس میں. اور اس وقت شریعت جو بینچ نے بعد میں اس کو وہ کر دیا تھا خلاف. چلیں ابھی واپس چلتے ہیں علی شریعتی صاحب پہ. بھٹو صاحب پہ الگ سے گفتگو کریں گے. نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں ایک باقاعدہ تنظیم بھی بنی تھی, تحفظ حقوق زمینداران تحت اسلام کے نام سے. زمینداران کے ہی ہاں ان کے تحفظ ہو گیا. تو بھٹو صاحب بیچارے نے کام کرنے کی کوشش کی, وہ خالی مخلص آدمی تھے خیر میرا خیال سے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو اس میں پھر شریعتی صاحب جو ہے نا, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو رائج شیعت ہے, وہ کہتے ہیں یہ شیعت تشیع صفوی ہے. صفوی ہے, اس کو کوفی شیعت بھی کہتے ہیں, اور ایک کربلائی شیعت ہے جو کہ سرخ شیعت. ہاں تو کیا ہوتی ہیں تو اصطلاحات کو ذرا اس کے مقابلے اصطلاحات کھولیں ان کو آپ. ہاں کچھ اصطلاحات ان کی بہت یونیک ہے نا. تو دوسرا وہ کہتے ہیں اس کے مقابلے پہ تشیع علوی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں تشیع صفوی کیا ہے, یہ غم ماتم, کالے کپڑے پہن لیا, رسومات کی ادائیگی کر لی, مذہب کی کچھ چیزوں پہ آپ نے عمل کر لیا, رونا دھونا جو چیز. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں, یہ جو ہے نا علویوں یہ سب نہیں. یعنی ان کا ایک کوٹ ہے کہ تم علی علی کر کے اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہو جو تم پہ علی نے تمہیں دی ہے. بالکل. اور تصوف علوی میں جیسے وہ کہتے ہیں زہد, عدل, حریت اور ظلم کے خلاف قیام, فقر, جہاد, مساوات اور عوامی شعور کو بیدار کرنا. امام جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے, وہ صرف ایک غیبی ہستی نہیں ہے, مقدس ہستی جس طرح ایک تصور تھا ایسا نہیں ہے. اور طاقت یہ بھی سمجھتے ہیں آپ سے, آپ مکمل کر لیں. طاقت کو للکارنا اور مزاحمت کرنا, یہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے سارے. ہاں یہ تشیع علوی ہے. اور اس کے مقابلے پہ صفوی کیا ہے, امام کو مقدس ہستی تسلیم کرنا, ماتم داری کرنا, رسوم داری کرنا, تعزیہ نکالنا, عدم مزاحمت, خاموشی, تابعداری. تو یہ کہتے ہیں یہ, اور وہ کہتے ہیں یہ صفوی دور میں باقاعدہ اس کو پروان چڑھا. یہ ان کا اپنا ایک خیال ہے, ظاہر بات ہے. اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ علی کی تلوار درباری ملا کا فتویٰ, یہ موازنہ کرتا ہے کہ یہ جو صفوی اسلام نے درباری ملا کا فتویٰ, اور اس کے مقابلے پہ علی. ابو ذر کا صدائے احتجاج, صوفی کا تزکیہ نفس, یہ اصطلاح. حالانکہ تصوف کے اس مفہوم میں خلاف نہیں, اس میں ہم تھوڑا آگے کوئی بات آئے تو بتا دیں گے. ہاں اس میں وہ کہتے ہیں تصوف جو انسان کی روحانی تشنگی کو پجانا ہے نا, وہ ہے. یہ باقی جو آپ کے یہاں بھی اقبال نے کہا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو ہو دلگیری. اب وہ بیچارے کچھ لوگوں نے, اقبال نے تو بہت اس سے بھی بڑھ کے سخت کہا نا, بہت تمدن, تصوف, شریعت, کلام, بتانے عجم کے پجاری تمام. حالانکہ پہلے والے شعر پہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے عمل کیا, تو آپ لوگ ان کو مار رہے بیچاروں کو, وہ تو نکل گئے تھے. خیر تو پہاڑوں پہ نکل کے وہ جہاد کر رہے نا, ہم لوگ کا نہیں, ہم قبول نہیں, وہ خانقاہوں سے نکل گئے تھے. اچھا اس کا وہ کہتے ہیں عاشورہ جو ہے وہ انقلاب ہے. ہاں یعنی عاشورہ انقلاب اور عاشورہ ماتم. تو کہتے ہیں یہ علوی اسلام میں عاشورہ انقلاب ہے, اور یہ جو کر رہی ہے عاشورہ ماتم ہے. امام مرحل, تو یہ کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی, جس کے اندر ان کا تصور یہ تھا کہ بھائی اٹھو بادشاہت کے خلاف, ظلم کے خلاف, عدم مساوات کے خلاف, اور ان سب. اور اس نتیجے میں ان کا اقبال سے متاثر ہونا اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں بالکل. اس معاملے میں جیسے آگے یہ بھی علماء یہ کہتے ہیں زر, زور, اور تیسری ایک اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں جس کو یہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے فارسی کا لفظ آتا ہے, 3 لفظ. تو وہ کہتے ہیں اس میں ایک جاگیردار بادشاہ مراد ہے, دوسرا سرمایہ دار, اور تیسرا ملا مراد ہے. عیاری, ہاں عیاری فارسی کا لفظ ہوگا. صحیح ٹھیک ہے. تو پھر وہ بلم بن باور اور ان کی تشبیہات لا کے ملاتے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں نا یہ اسی لائن کے, اور اس کی وجہ سے بہت مسائل ہوئے علماء کی طرف سے بھی. تو یہ تشیع صفوی اور علوی کو کرتے ہیں, اور اسی میں وہ تشیع علوی کو سرخ شیعت بھی کہتے ہیں. اس کو بھی نہیں ابھی ہم سمجھیں گے. وہ مجھے جو بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, ایک تو یہ کہ وہ نہ صرف بادشاہت پر نقد کر رہے تھے, بلکہ وہاں کے جو مولانا حضرات تھے, جو وہاں کی کلیرجی تھی, اس پر بھی شدید تنقید تھی. تو یعنی دونوں کوارٹرز سے ہی ان کو مخالفت کا سامنا تھا.
بالکل. اور علماء پہ ان کو آگے میں ان کے ایک دو اقتباسات بھی دوں گا. انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام ایک خط بھی لکھا ہے اور یہاں سے بھی میں اس لیے کتاب بھی لایا. ان کا اقتباس بڑا دلچسپ ہے. تو ان کو یہ تھا کہ اس وقت اچھا یہ ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں نا علماء نے سارا انقلاب برپا. خیر یہ میں معافی مانگتا ہوں لوگوں سے اس پہ اپنے کیمرے میں معافی مانگے کیونکہ ہمارا وہ جس طرح کیمرے میں معافی مانگ رہے لوگ کہتے ہیں نا تاریخ مسخ, تاریخ قریب کی بھی بہت زیادہ مسخ ہو جاتی ہے. علماء بہت بعد میں آئے انقلاب کے چکر میں. 1955 کے بعد ان کا ہمارے سبت حسن نے اس پہ پوری کتاب بھی لکھی ہے کہ بیسیکلی یہ سوشلسٹ انقلاب تھا جس کو ہائی جیک کیا کلرجی نے بعد تو میں. یہ نام کیا تھا کتاب کا؟ ایرانی انقلاب ایران, انقلاب ایران انقلاب اردو ایرانی میں کے نام سے وہی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے. میں نے تو ان کی وہ 2 کتابیں پڑھی, ایک موسیٰ سے مارکس تک اور ایک دا بیٹل آف آئیڈیاز. ہاں نوید فکر وغیرہ. ہاں میں نے انگریزی والے پڑھی تھی اس کی. ہاں لیکن سوشلسٹوں کا تو یہ نقطہ نظر. ابھی ایک کتاب آئی ہے ایران میں اشتراک, انقلاب ایران میں اشتراکی تحریک کا حصہ اس طرح سے. تو ان کا تو یہی خیال تھا اور یہ میرے خیال سے کافی حد تک بات شاید درست بھی ہو کیونکہ اس میں سب جانے دینے والے سارے وہی لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ جی سوشلسٹ ہمارے دوست. ہاں لیفٹ والے سب. اور بیچ میں آیت اللہ طالقانی اور اس طرح کے کچھ علماء تھے جو ان سے متاثر بھی تھے یا ان کی حمایت کرتے تھے. یہ بائیں بازو دائیں بازو نہیں دائیں بائیں بازو والوں کی ٹھیک ہے. اور وہ پھر شریعتی وغیرہ کے بھی حامی تھے. تو آپ نے کیا پوچھا تھا پتہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں 2 باتیں تو سمجھ آ گئی نا ہمیں. اب وہ جو ہم سرخ شیعت اور دوسری کون سی شیعت تھی صفوی تشیع علوی کا آپ نے بیان کیا. اب یہاں سے ان کو لگ رہا ہے کہ مولویوں سے بھی جھگڑا لے لیا, بادشاہوں سے بھی جھگڑا لے لیا, اور جو وہاں پہ جو سوشلسٹ تھے وہ ظاہر ان کے الائز تھے. تو وہ کیا مذہبی طور پر بھی ان کے ساتھ الائے تھے؟ کیونکہ سوشلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مسئلہ مذہب کا وہاں پہ آتا ہے نا. تو ایک جو بہت اسٹانچ مارکسسٹ ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے ان کو, کہ جو بالکل مذہب کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خطے میں بھی ایسے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا مذہب پرسنل مسئلہ ہے. مارکس جو بھی کہتا تھا مذہب کے بارے میں, اس کی تعبیر تھی ہم اس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے, فائدے کے لیے, بلکہ فلاح کے لیے, فلاح سے لفظ ہوگا, ہم مل کے کام کرتے. تو وہاں کی جو سوشلسٹ جو ان کی آڈینس تھی ان سے ان کو کتنا سپورٹ حاصل تھا؟ اس میں مذہبی اور غیر مذہبی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاں اس پہ میں نے ایک مستقل ایک پوائنٹ رکھا تھا. چلے یہ اس میں اصل میں شریعتی صاحب کے ساتھ یہ ہوا نا, جب انہوں نے جو ان کی گفتگو لب و لہجہ اور جو بات کر رہے تھے وہ, تو اب وہ ایک لفظ آپ استعمال کرتے آپ لوگ تو وہ بھی استعمال کرنے مناسب نہیں ہے. اس سے پھر خاص ایک بات دوسری طرف جاتی ہے. یعنی وہ کہتے تھے ہم بیپ لگا دیں گے بعد میں اس پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یا دین مذہب اسلام جو ہے وہ صرف جامد کوئی رسومات کا مجموعہ نہیں ہے, یہ ایک انقلابی نظام کا نام ہے. پولیٹیکل اسلام کے پورے مفہوم ان کے ہاں بھی موجود ہے. بالکل ہر نقش, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پورا دور رسالت ہے اس کو ایک پورا انہوں نے ریولیوشنری پیراڈائم دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک کاؤنٹر ریولیوشنری پیریڈ شروع ہوتا ہے جس کو کسی حد تک پھر امام علی, امام حسن, اور پھر جب وہ اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے امی دور میں تو اس کو پھر امام حسین جو ہے نا وہ کربلا کے طور پہ, اور پھر وہ پوری قربانی دیتے ہیں امام حسین. مگر ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جو روایتی ہمارا جو ایک مذہبی حلقہ ہے, چاہے وہ اہل تشیع میں ہو یا اہل سنن میں ہو, تو ان کے یہاں بھی تو انقلاب کا ایک تصور تو ہے نا, جامد روایات کے علاوہ بھی یا رسومات کے علاوہ بھی. مثلاً کس کے پاس ہے مطلب وہ بھی تو انقلاب کے حامی تو ہیں. مودودی نہیں تھے, مودودی صاحب کی جو فکر پولیٹیکل اسلام والے ہیں نا, وہ یہی وہ تو تسنن اور تشیع دونوں میں نہیں ہے نا. تو وہ پولیٹیکل اسلام کے قائل نہیں تھے. کون؟ علی ڈاکٹر صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور مولانا مودودی صاحب. مودودی صاحب کو آپ روایتی سنی مسلک میں تو نہیں رکھ سکتے نا, وہ تو الگ ہوگا, نکل گیا وہاں سے. لیکن وہ تو اپنے آپ کو سنی مسلک میں نہیں رکھیں گے مولانا مودودی. وہ اپنے آپ کو بھی نہیں رکھیں گے نہ آپ لوگ ان کو قبول کریں. بھائی وہ نہیں ہے نا, مجتہد مطلق ہے تو کہاں سنی مذہب میں آ گئے. مطلب مولانا مودودی صاحب نے خود ایسا کچھ کہا ہے؟ مطلب وہ کسی فقہی مسلک کے پابند نہیں تھے. اہل سنت میں شامل نہیں کریں گے مولانا مودودی کو. اہل سنت ہم بولتے ہیں فقہی طور پر 4 مسالک, کلامی طور پر 3 مسالک. مودودی صاحب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ 100% نہیں بیٹھتے. اچھا. ہاں, نہ وہ حنفی ہے فقہ میں مکمل, نہ وہ مکمل شافعی ہے, وہ نہ مکمل حنبلی ہے, نہ مکمل مالکی ہے. اسی طرح نہ مکمل عصری ہے, وہ نہ مکمل ماتریدی ہے, نہ مکمل اشعری ہے. تو سید ابو العلا مودودی صاحب کا نقطہ, اور سنی خود بھی ان کو قبول نہیں کرتے نا. چلو یہ تو ہم وہ کر لے, وہ بھی کہتے ہیں, اور ان کے اوپر کتابیں جو لکھی گئی اس کے اندر یہی ان پہ الزام ہے کہ اہل سن, جس طرح آج کل غامدی صاحب ہے, ٹھیک ہے, ان کا چلو وہ تھوڑا سا شاید کیس تھوڑا الگ ہو, خیر بات دوسری طرف نکل گئی. تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی
اس کے اندر ہمارے یہاں جیسے سنی روایتی ان کے ہاں ایک تصور تو ہے خلافت کو قائم کرنا ہے، دوبارہ لانا، ایک آئیڈیل پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ نہیں کہ آج تک مدرسے کے بچوں کو آپ نے اتنے تیار کیے کہ نکل گئے انہوں نے خلافت لانے، نہیں، وہ تو ہو گیا تو بہت اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں گے فلاں، لیکن اس کو زندگی کا مقصد منتہا نصب العین بنانا اور اس کے بل بوتے پر جو آپ کے ہاں دینی روایات موجود ہے رسوخ اس کی تنقیص کرنا، یہ نہیں ہے، نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں تھا، یہ دونوں میں نہیں تھا، یہ بات میں ہوا ہے. یعنی جیسے سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب کو جو لوگ نئے پڑھنا شروع کر گئے یہ کیا یہ مدرسوں میں یہ کیا بس نماز اور شبینے اور ہے، وہ اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں. اسی طرح جب خمینی صاحب کو یا کوئی آیت اللہ ڈاکٹر ہمارے موجودہ علامہ جواد نقوی صاحب حفظ اللہ کو جو لوگ نئے پڑھنا شروع کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ مدرسوں میں تم بیٹھے ذرا و یزری وہ پڑھ رہو، یہ نہیں ہے، دین یہ ہے کہ نکلو خانقاہوں سے انقلاب برپا کرو. تو اس مفہوم میں روایتی اور اس میں فرق ہے. اچھا شیعوں کا مسئلہ تھوڑا دوسرا بھی ہے، وہاں پر جمہور شیعوں کا نقطۂ نظر اثنا عشریوں کا وہ یہی تھا کہ حکومت کا حق خدا کو حاصل ہے اور خدا نے اس کو پیغمبر اور معصومین کو منتقل کیا، ائمہ کو 12 کو، تو خدا کے نام پہ حکومت وہی کر سکتے، باقی کسی کو حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب نہیں ہے تو ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، انقلاب لانا، وہ امام نے آ کے کرنا تھا. تو پھر یہ تو ان کے ہاں تو یہاں پر ولایت فقیہ آتی ہے اس پوائنٹ، وہ پھر بعد میں لایا گیا نا ولایت فقیہ کو، پھر اس میں داخل اسی ڈاکٹر علی مسئلے کو حل کرنے کے خود لیے کا کیا تصور تھا شریعتی صاحب تو یہ کہتا تھا کہ بھائی انتظار یہ سب جو تم لوگ یہ کرتے ہو یہ سب تشیع صفوی کی پیدا کردہ چیزیں، ٹھیک ہے امام نے آنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انقلاب نہ لائیں، ہم تبدیلی برپا نہ کریں. اچھا اس پہ ان کا کیا کہنا تھا کہ جو امام ہے جیسا تشیع کا تو یہی ماننا ہے نا کہ امام موجود ہیں ان کا ظہور ہوگا. تسنن کیا یہ ہے کہ جو لوگ امام مہدی کو مانتے ہیں ان کے وجود کو کہ وہ پیدا ہوں گے. تو یہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کیا کہتے تھے امام نہیں اس معاملے میں تو شیعہ ہی تھے ہاں، لیکن اس کے اندر وہ چیزوں میں اتنا نہیں پڑتا ہے نا، جیسے آپ کے یہاں علامہ اقبال ہے مثال، مطلب کہنے کو تو سنی ہے، وہ تو دوسری ایکسٹریم پہ نا، وہ تو ان کے تو خطوط ہیں، مطلب انہوں نے تنقید بھی کی تصور مہدی پہ، تصور مہدی وغیرہ پہ کہ اس سے تو آپ کے کیا اندر لکھا بے عملی پیدا کر ہاں دی. بھائی تو ان کا بھی یہی شکوہ تھا، یہ بھی لیکن لکھا ہے نا کہ وہ کہ مجوسیوں کی گڑی ہوئی باتیں یہ سب. ہاں بالکل اب بول رہے کھل کے کیا نہیں ہے پتہ ایسے بول رہے تھے ہم الزام لگا رہے اقبال پہ، بھائی علامہ اقبال نے لکھا ہے پڑھ لیں جا کے. لیکن شریعتی ان چیزوں پہ اتنا نہیں چل جاتے، ان کو یہ پتہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے نا، تو اس کے اندر وہ لیکن وہ جو سب باتیں کر رہے ہیں وہ اسی کا انکار کر رہے ہیں، ان کی گفتگو جو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ مانتے تو تھے اس آئیڈیا کو لیکن اس کو فوکس نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اپنا کام کرو، امام کا انتظار نہیں کرو. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو ان کا اقتباس پڑھ کے سنا ہے نا کہ تصوف تشیع صفوی کے اندر یہ تھا کہ امام جو ہے وہ ایک مقدس ہستی ہے، جبکہ کہتے ہیں امام وہ ہے جو معاشرے میں موجود ہو کر لیڈ کرے. اچھا اس کے لیے آپ کو موجود ہونا پڑے گا. پھر تو یہ والی بات ولایت فقیہ سے نہیں جہاں ملی کہ ایک نائب ہونا چاہیے، ولایت فقیہ والا میرے خیال سے انہوں نے خود سمجھایا کیسے نہیں ہے. علی شریف نے خود ایک ایمبیگیٹی چھوڑی ہے اپنے اس چیز میں نا، جس کو بعد میں جا کے اسی کلرجی کلاس مطلب مجھے تو بات ہی سمجھ آ رہی ہے جو جہاں سے کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کہ ٹھیک ہے ایک امام غائب ہے، ان کا انتظار میں مطلب موسٹ لائک اے فلاسفر کنگ جو پلیٹو کا وہ تھا، ضائع نہیں کرو، اسی طرح آپ کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. تو لیکن یہی تو وہ ولایت فقیہ کا آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی کہ کوئی نائب ہونا چاہیے امام کا. امام کا نا وہ نائب امام کو تو نہیں کہا حاضر و موجود سے بیدار کرے. شیعہ تصور میں کہہ رہا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال آپ کے پاس نجف اور قم کا اسکول ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. نجف والے آج بھی انقلاب کو نہ باندھتے ہیں نہ اس کی برپا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا ہاں ان کو وہ اس کانسیپٹ کے خلاف ہے، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں تضعیف مذہب ہو جائے گا اس لیے ہم بہت کھل کے نہیں بولتے، مذہب کمزور ہو جائے گا، ہمارا شیعہ مذہب کمزور ہو جائے گا جب ہم حالانکہ بہت کھل کے بات کرنا. ایاز جمال الدین صاحب ہیں لبنان کے بہت بڑے آیت اللہ جمیل حمود العاملی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شدید اس پہ تنقید ہے. انہوں نے کہتے ہیں یہ تشیع ہے ہی نہیں بلکہ انحراف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیعت سے انحراف ہے، وہ کہتے ہیں تسنن پلس زیدیت ہے یہ جو ولایت فقیہ ایران میں. شیعوں میں بہت بڑا طبقہ اس کے خلاف ہے، ہمارے ہاں تو چونکہ وہ دوسرا طبقہ بیچارہ دبا ہوا ہے تو اس لیے اتنی بات نہیں پتہ، لیکن عرب دنیا وغیرہ میں بہت. یہ نجف والوں کو بتا رہے ہیں ہم، نجف والے اس کے خلاف وہ کہتے ہیں امام ہے موجود ہے ان کا ظہور بھی ہوگا لیکن تم انتظار میں نہیں پڑو. خدا کے نام پر حکومت قائم کرنا نائب امام کا حق نہیں ہے. نائب امام یہ اب آپ نے پوائنٹ دیا نا تو سمجھ آئی بات. وہ ہے جس طرح آپ اخباری آرگیومنٹ دے رہے ہیں جو کیونکہ نجف پہ والے بھی اصولی تو ہیں، وہ ہاں اصولی ہے بالکل، لیکن یہ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں میرے خیال سے اخباری نہیں، اخباری تو ان سے بالکل الگ ہے نا، دونوں سے الگ ہے. اخباری تو اس بات کو تو مانتے ہی نہیں یہ جو حکومت
حکومت وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ کوئی مجتہد ہو جس کی تقلید کی جائے. بالکل یہ ایسے ہی جیسے لیکن یہ نجف والے مرضیت کے تو قائل ہیں. جی جی بالکل، لیکن وہ غیر سیاسی، یہی میں بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں سستانی کا مقام وہی جو آپ کے یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام مالک کا ہے، وہ ایک مجتہد مطلق ہے. وہ فقہ میں امور حسبیہ، یعنی وہ کہتے ہیں وہ ضروری معاملات جس پہ نجات کا دار و مدار ہے ان میں ہم ان کی پیروی کریں گے. باقی خدا کے نام پر حکومت قائم کرنا، سیاسی اقتدار لینا، یہ فقیہ کا کام نہیں ہے. اچھا، یہ ان کے ہاں اس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ پروسیس ہوگا. اور اس کے لوگ کہتے ہیں یہ جمہوری، بس جو آپ کے ملک میں رائج ہے وہ ٹھیک ہے، بادشاہ آپ کی عوام نے جو قبول کر لے وہ ٹھیک ہے. ہاں بالکل، وہ اس مفہوم میں مگر انہوں نے بھی تو بادشاہت کو قبول نہیں کیا نا. کنہوں نے؟ امام خمینی صاحب جو آئے نہیں، وہ تو منحرف ہو گئے. امام صاحب تو اس تصور سے امام صاحب منحرف ہو گئے نا کہ بھائی فقیہ کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہ تو نجف کی بات کر رہے نا، میں نجف والی دوسرے والی بات نجف کا سستانی ٹھیک ہے. اور خود ایران کے اندر بہت اس کی مخالفت ہوئی شروع میں. آیت اللہ العظمی شریعت مدار، جن کو باقاعدہ الزام ہے ان کے اوپر خمینی اور ان کے اوپر کہ انہوں نے ان کو بہت تشدد کیا اور ان کو علاج معالجے کی سہولت، کیونکہ وہ بہت زیادہ مخالف، اس وقت سب سے بڑے مرجع وہ تھے جب خمینی صاحب یہ انقلاب آ رہا تھا. وہ اس کو نہیں، انہوں نے کہا اس کو نہیں کرو، یہ ویسے ہی رکھو جس طرح ایک سیکولر بادشاہ یعنی حکومت ہوتی ہے، منتخب نمائندے آئیں گے. ہاں چونکہ مسلم اکثریت ملک ہے تو اس کے اندر اسلامی اس کا کی جھلک ہوگی، بس فقیہ کو حق نہیں ہوگا. خیر بات ہم ایک تو آپ نے سمجھایا نا نجف والا، میں صرف یہ ہاں یہ کر لے سوال. دوسرا کیا تھا اس کا؟ کیا جو قم والوں کا کیا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی قم والے بھی، وہ بھی امام خمینی 1970 میں آ کر اس بات پہ پہنچتے ہیں فقیہ کی ولایت وغیرہ، اس پہ حکومت جو ہے نا کرنے کا، اور اس میں بھی وہ اس طرح سے کھل کے نہیں بول رہے. اچھا ہاں وہ تو انقلاب کی بات، ان کے خیالات اور آئیڈیاز بہت زیادہ باہر آئے اس میں کہ اب ہمارا یہ حق ہے، جو امام کا نائب ہوگا وہی حکومت کرے گا، فقیہ حکومت کرے گا. ولی فقیہ کا مطلب ہے کہ فقیہ کی حکومت یعنی یہ حکومت مرجع کی، اور وہ نائب امام غائب ہے. ہاں وہ نائب. اور خمینی یہ صاحب ویسے نے کبھی انہوں نے اتنا ایکسپلیسٹلی اس کو نہیں بولا ہے کہ میں نائب ہوں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا کہ جو غیبت صغریٰ کے بعد کوئی آئے گا ہی نہیں جب تک نائب آئے گا نا، اسی لیے نائب نہیں آئے گا نا. نہیں یہ نہیں ہے نا. آپ بتائیں نا، یہ تو چاروں سمجھائیں بھائی. یہی ہے نا ان کے ہاں تو یہ ہے کہ بلکہ امام خمینی نے جب یہ پہلی بار شیعت کی تاریخ میں ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ امام کا اختیار ہے وہ میرا اختیار ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت فقیہ مطلقہ، یعنی ایک جو پہلی ولایت ہو گیا. یہ امام سستانی اور یہ جو مراجعین ہیں نا، ان کو بھی ولایت کا تو حکمرانی حاصل ہے اپنے ماننے والوں پر کچھ جزوی معاملات میں. ان کی جان اور ان کے اوپر ان کو حق تصرف نہیں ہے. امام کو اپنے ماننے والے کی جان پر بھی تصرف حاصل ہے، جس طرح نبی کو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. وہ استدلال یہ کہ چونکہ نبی کو امتی پر، اس امتی کی جیسے میں امتی ہونے کی حیثیت سے میری جان پر مجھ سے زیادہ حق کا تصرف نبی کو حاصل ہے، بعینہ ہی یہی حق تصرف امام معصوم کو حاصل ہے. جب امام خمینی نے یہ کہا کہ ہمیں وہ فقیہ ولایت فقیہ مطلقہ ہے ہمیں حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو امام کے تمام اختیارات اپنے آپ کو دے دیے. اچھا نہیں، کلی اختیارات ہیں. ہاں کلی اختیار. جہاں پہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں آپ. اس میں بہت زیادہ جو مطلب ہے نہیں نائب آپ امام جو اصولی اور ان کے مانتے ہیں، انہوں نے مجھے آج تک کبھی یہ نہیں سننے کو ملا کہ ان کو نائب امام سننے کا نہیں، یہ تو پڑھنے کو ان کو کچھ دیجیے نا. سب آپ ان کی کوئی کتاب نائب امام آپ کسی سے پوچھ لے جو ماننے والے وہ کہتے ہیں. اچھا آپ نے ان کی کتابوں کی بات کی ہے، تو یہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں بھی رہے تو اس وقت یہ بھی روایت آتی ہے کہ ان کی کتابیں بھی جلا دی گئی تھیں. تو پھر اس کے بعد کون سی کتابیں تھیں؟ اور پھر اس کے بعد علی شریعتی صاحب پہ آ گیا. ہم پہلے نپٹا لیں مسئلہ. وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں. اس کے اندر دیکھیں شیعوں میں اس میں ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں نا کہ جو امام مہدی کے غیبت کے دو ادوار ہیں نا، ایک غیبت صغریٰ ہے، چھوٹی غیبت جو 72 سالہ ہے، اور ایک غیبت کبریٰ ہے جس کا تسلسل ابھی تک چل رہا ہے. تو غیبت صغریٰ کا اختتام ہی اس چیز پہ ہوا ہے کہ میرا کوئی اب نائب نہیں آئے گا چوتھے نائب کے بعد، اور جو وہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. یہ نجف والی باتیں کر رہے ہیں. نہیں یہ تو مطلب پورے ایک اس پہ مطلب اسکول آف تھاٹ ہی یہی بنا ہے 12 جو آپ کا ہے نا. اچھا اس میں جو جواب تو لے لیں. نہیں وہ اپنا تفسیر امام خمینی نے کہا کہ بھائی جتنے فقیہ ہیں کہ ان کی ایک ولایت فقیہ ہے کہ بھائی امام کی غیر موجودگی میں ہم ایک اپنا نظام ایسا بنا لیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہیں ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ میں وہ نائب ہوں جسے امام نے منتخب کیا اور میری امام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ مجھے
اس طرح سے جو ہے نا رائے دیتے ہیں اپنی، اس طرح کا کوئی کلیم نہیں ہوتا. کیونکہ جو نائب امام کا کانسیپٹ ہے جو غیبت صغریٰ میں ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی مستور امام ہے وہ آ کے مل رہا ہے اپنے نائب سے، اور اس کو وہ باقاعدہ مشورے دیتا ہے چیزوں میں، اور پھر جو بھی اس کے اہل تشیع ہوتے ہیں وہ آ کے اس مسئلے اپنے لے کے جاتے ہیں مسائل کا حل. لیکن یہ والی چیز ہمیں یہ کلیم یہاں تو نہیں نظر آ رہا نا. یہ ایک پولیٹیکل اتھارٹی ضرور بنائی ہے، اس پہ تنقید ہوئی، اس میں خود سستانی اور نجف کے حوزے نے کی ہے، لیکن یہ میرے خیال سے ایک الزام ہی ہے. الزام لگا رہے ہیں ہم. ہاں نہیں، میں آپ کا بہت احترام ہے، اور میرے خیال سے میں خود ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، بعد میں اگر وہ ہوا تو ہم اس پہ دوبارہ وضاحتی وہ بیان جاری کریں گے. ابھی تو بتائیں، مجھے ابھی کی پتہ ہے، پوزیشن تو بتائیں مجھے آپ. بطور طالب علم جو پتہ ہے نا وہ بتا رہا ہوں. جی بتائیں. وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے وہ فلسفی سمجھا تھا نا امام. بطور طالب علم آپ پھر غلطی کریں گے، بطور محقق بتائیں. نہیں محقق نہیں بھائی. تو اس میں مطلب میں اس وقت ان نہیں بطور محقق بتا دیں. میں سمجھ رہا تھا کیونکہ زمینی، اس لیے میں اس کو پہلی بات تو ہے حق. دیکھیں آپ کی جو پولیٹیکل سائنس، اس کے اندر پہلا سوال ہے حق حکمرانی کسے حاصل ہے، کون حکمران بن سکتا ہے. ہم 5 ادھر ایک ریاست ہے بھائی، ہم میں سے کس کو حکمرانی کا حق حاصل ہے؟ آپ بتائیں کس کو حق حاصل ہے ہم چاروں میں سے کہ ہم اس ریاست پہ حکمران بن جائیں؟ جس کو جمہور فیصلہ نہیں، ایک تو یہ ہے نا، ہاں ایک یہ ہو گیا. ایک اور تو جمہور کا فیصلہ ہے. یہ کب کا ہے؟ جب آپ کی پرانی بادشاہتیں، سلطنتیں، خلافتیں تھیں تو کیا اس وقت یہ تھا؟ نہیں، وہ تو خدا کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے نا. ایک تو یہ ہوگی. بالکل. دوسرا خدا کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے حکم. ہاں کس کو ہوتا ہے؟ جو چوزن ونز ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے. یعنی انبیاء. اور پھر شیعہ کانسیپٹ کے اندر ائمہ صرف 12 اثنا عشری. ہمارے اسماعیلیوں کے ہاں ابھی تک زندہ امام موجود ہے، اور ہمارے زیدیوں کے ہاں تھوڑا سا ان کا نقطہ نظر دوسرا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بادشاہ ذل اللہ علی الارض ہے، یعنی بادشاہ کو خدا کی طرف سے وہ حق حاصل ہے، وہ پیدائشی، نسلی، موروثی، وہ سارا سلسلہ اس میں چلتا ہے. جیسے وہ برطانیہ میں جو رائل فیملی ہے، ہاں کیا چلتا آ رہا ہے. بالکل وہ ہے. اور دوسرا اچھا، اب مسلمانوں کے ہاں بھی جب ہم یہ خلافت کو کفر وغیرہ کہتے ہیں، وہ اسی بات پہ تو کہتا ہے، وہ کہتا ہے حق حکمرانی کس کو حاصل ہے؟ آپ نے انسانوں کو دے دیا، ووٹ کیا، الیکشن، لوگ آ گئے، آپ نے حکومت. تو وہ کہتا نہیں، حکومت کا حق خدا کو ہے. ان الحکم الا للہ. حضرت علی نے تو حالانکہ کہا تھا کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل، بات ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد غلط دے رہے. تو ہمارے ٹی ٹی پی، ہمارے داعش والے، ان سب کا بھی اسی کا استدلال ہے. ٹھیک ہے، میں سب کو ہمارے کہہ رہا ہوں بھائی، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر اب انہوں نے کہا بھائی نہیں، حق حکومت خدا کو ہے. اچھا، اب خدا تو زمین پہ آ کے حکمرانی نہیں کرے گا بھائی، تو ہوں کی کرے. تو اب اس کے لیے ایک راستہ یہ اثنا عشریوں کا تھا کہ بھائی جو خدا کی طرف سے منتخب مقرر ہوتا ہے. دیکھیں شروع ثقیفہ کی جو لڑائی یہ ہے کہ حکمران یا خلیفہ جو ہے وہ شورا یا عوام سے ہوگا یا خدا سے ہوگا. انہوں نے کہا خدا سے ہوگا. ٹھیک. اچھا، 12ویں کی غیبت کے بعد اس میں صرف امام حسن کو 6 مہینہ، حضرت علی کو 4 سال کی حکمرانی ملی ہے. اس کے بعد کسی امام کو کوئی اقتدار دنیاوی نہیں ملا. ٹھیک ہے. 12ویں امام کی غیبت کے بعد ان کے ہاں یہ ہوا کہ جو غیبت صغریٰ جن کی انہوں نے بات کی، اس کے اندر 4 نائبین تھے جس کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم امام سے مل کے آتے ہیں اور یہ احکامات ان کی طرف سے آرڈر ہے. پھر اس کے بعد جب غیبت کبریٰ میں گئے نا تو اس کے بعد آگے کا چیپٹر کلوز ہے. اس میں اب آتے اصولی شیعہ. اخباریوں کا کہنا ہے کہ امام بظاہر غیبت میں ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کی احادیث، تعلیمات جو کچھ موجود ہے وہ کافی ہے. جس طرح آپ کے عطی اللہ عطی رسول کی تعبیر یہی ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کرو تو خدا رسول کی اطاعت ہے. وہ تقلید کے بالکل خلاف، اجتہاد کے. وَأُولِي الْأَمْرِ بھی ہے نا ہمارے. جی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم بھی ہے. بالکل وہاں پر اولی الامر پہ اجماع تھا. اب کوئی اجماع ٹوٹ گیا ہے شیعوں کے یہاں بھی، کیونکہ اب اولی الامر ادھر موجود ہے. خیر، تو دوسری میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ہاں یہ نہیں پہنچائیں گے بھی آپ کو وہاں پہ. میری نے لکھا ہے کہ اولی الامر جو ہے نا وہ ادھر مخصوص نہیں کر رہے. آسمان سے بات کی نا بھی زمین پہ نہیں، یہ تو آپ نے خام نہیں صحیح کر رہے ہیں آپ. کر رہے ہیں جازب بھائی کی غلط فہمی تو دور کر رہے ہیں. نہیں، غلط فہمی ہو سکتا ہے میری ہو نا، میں تو اپنا مقدمہ دے رہا ہوں. لگتا ہے آپ دونوں کی ہو. حق جو ہے نا وہ ایک متعدد ہو سکتا ہے. اور ہم 2 طالب علم بیٹھے ہیں. نہیں، اس میں اب اچھا یہ ہوگی اخباری موقف، جس کو آپ کے ہاں اہل الحدیث جن کو آپ کہتے ہیں، محدثین کا جو ماننا ہو رہا ہے نا کہ بھئی یہ کیا امام ابو حنیفہ اور تقلید مقلید حرام ہے، مقلید بھی ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا بھائی تقلید مقلید حرام ہے،
ٹھیک ہے، ڈائریکٹ قرآن اور معصومین کی احادیث. اور قرآن بھی کب آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ قرآن بھی کس مفہوم کو لینا جو امام معصوم نے بتایا ہوا ہے. ائمہ مولا کائن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 12ویں امام تک انہوں نے پورے دین کی تشریح. جہاں خاموشی بٹھی ہے خاموشی. یہ ہو گیا مسئلہ بالکل حل. ٹھیک ہے، اچھا حل نہیں ہوتا آگے جا کے ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں ایک دوسری بیس. دوسرا اس میں آتا ہے جن کو ہمارے یہاں اصولی شیعہ کہا جاتا ہے. اصولی شیعوں کا موقف یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس قرآن اور حدیث یا سنت جو ہے وہ ایک موجود ہے الفاظ، اب اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس سے مسئلہ اخذ کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. یہ کوئی ایسا قابل آدمی کرے گا. تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ ان کی تقلید. ان کو ہم کہتے ہیں اصولی شیعہ. اب ان اصولی شیعوں میں دو مسئلے ہیں. اب یہ جو بندہ مجتہد ہے اس کا اسٹیٹس کیا؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی وہ اس کو حق کے تصرف، یعنی اس کو جزئی حکومت حاصل ہے اپنے مقلدین پر. یعنی وہ مجھ سے کہیں گے سہم امام میرے کو دو، خمس مجھے لا کے دو، کہیں پر جہاد دفاعی کا حکم ہے تو وہ آرڈر جاری کرے گا جیسے سستانی صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، بس یہ اس سے زیادہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اصولی شیعوں کے ہاں یہ آ گیا کہ جو مجتہد ہے وہ امام کا نائب اس مفہوم میں ہے، لیکن اس کو تمام اختیارات امام کے حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، مطلق نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، ٹوٹلیٹیرین نہیں ہے. ہاں. اب یہ تصور چلتا رہا ہے امام خمینی تک. امام خمینی سے پہلے اس پہ کچھ بات کی ہے آیت اللہ العظمہ باقر الصدر نے، جو عراق میں تھے، جن کو بعد میں شہید کیا. اور پھر اس سے پہلے لوگ محقق کرکی اور ایک دو کا نام لے آتے جو ولایت فقیہ پہ کام کرنے والے، لیکن دوسرے جو گرو کے تو اس سے استدلال نہیں ہوتا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اب اس میں امام خمینی صاحب جب آتے ہیں تو وہ اس کے لیے اصطلاح کرتے ولایت فقیہ مطلقہ، یعنی ایبسلوٹ اختیارات حاصل ہے، مکمل اختیار جو امام کا ہے. یہ امام خمینی کے الفاظ ہیں، ان کے صحیفہ نور جو 22 جلدوں میں ان کی خطبات مقالات، اس میں واضح ہے کہ جو کچھ امام کا حق ہے، اختیار ہے، وہی کچھ نائب کا ہے. اور نائب سے مراد امام خمینی صاحب خود، اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے امام خام نائب موجود ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بھئی جو آخری نائب تھے غیبت صغریٰ میں، ان کو جو خط ملا تھا اس میں کہا تھا کہ جو بھی نائب آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. نہیں کاؤنٹر کرے گا، پہلے ان کو ٹرین تو پولیس اسٹیشن تک پہنچنے نہیں. صحیح، میں نے کہا کہ وہ بھول گیا تھا، یہ اچھا کیا دلایا. اس میں جو آخری خط ہے نا آخری نائب کے غیبت صغریٰ میں، اس میں کہا جو بھی کلیم کرتا ہے میرا نائب ہونا ڈائریکٹ، یعنی مجھ سے مل رہا ہے اور مجھ سے وہ لے رہا ہے حکم، وہ جھوٹا ہوگا. یہ تو اس میں ہے. اچھا، اب اس کے اندر ان کے ہاں یہ جو نواب اربعہ تھا نا، وہ تو ڈائریکٹ نائب تھے اور گئے پوچھ کے آ گئے بتا دیا کہ اس کو یہ نواب اربعہ اور جو ائمہ ہے وہ کہتے ہیں یہ مقرر ہوئے ہیں نسب خاص. یعنی ایک تو خدا نے ائمہ کو مخصوص کیا، باقاعدہ نام لے کے بتایا 12 کا. شیعہ روایات میں آپ کے ہاں 12 کی بات آتی لیکن وہ دوسرا مطلب لیتے ہیں. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں وہ 12 کا نام لے کے بتایا، یہ نسب خاص ہے. نسب نون صاد با، کسی کو مقرر کرنا. نسب خاص یعنی نس بھی ہے ان کے اوپر، امام معصوم ہے، امام منصوص ہے، نس ہے اس کے اوپر. ناسبی والا سواد ہے. ہاں، ناسبی والا سواد، ناسبی والا سواد. بالکل، اب آپ نے بالکل آگ اور پانی کو قریب ایک ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ نسب خاص ہے جس کے اوپر باقاعدہ موجود ہے کہ نجم صاحب خدا کی طرف سے مقرر ہے، ڈاکٹر صاحب مقرر ہے، پھر آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے نائب ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نسب خاص. اچھا، اب فقیہ کو کس طرح اب نائب امام کہتے ہیں بھائی، اس کو کس نے مقرر کیا؟ تو اس کے لیے امام خمینی کی جو کتاب ہے بہت مشہور، ولایت فقیہ یا اسلامی حکمت کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ احادیث دی ہے جس کے اندر ان کہا یہ گیا ہے امام کی طرف سے کہ ہمارے بعد تم روایت حدیث کی طرف رجوع کرو، اپنے معاملات کے فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے علماء کی طرف رجوع کرو. اس کو وہ لیتے ہیں نسب عام. یہ لفظ موجود ہے شیعوں کے ہاں آج بھی کہ جتنے بھی فقہا ہیں ان کو ہم نائب امام کیوں کہتے ہیں؟ بھائی کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں نسب عام ہے، یعنی ایک جنرل سند کیا ملی کہ جس کو بھی دین سمجھنا ہے وہ ان علماء کی طرف رجوع کرے، ہمارے فقہا کی طرف رجوع کرے، ہمارے روات حدیث کی طرف رجوع کرے. تو امام نے کیا کر دیا؟ ایک پروانہ جاری کر دیا، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں. تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں نسب عام سے کہ ہم امام کی طرف سے منسوب ہے. پرسونیفائڈ نہیں ہے وہ، مطلب وہ پرسن نہیں بتایا. یہ مجھے پتہ ہے، باقی اس کے اندر کوئی بات غلط ہے تو آپ سننے والے یا آپ جو انہوں نے بتایا وہ یا ایک ویڈیو نکالیں شکری صاحب کو جواب. مجھے جو تھوڑا اس کے بارے میں مطالعہ اب مسئلہ حل ہو گیا آپ کا؟ نہیں وہ تو ان کا تو دوسرا ہے موقف ہے نا، انہوں نے تو کہا کہ اس طرح نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے اپنا جو سمجھ میں آیا وہ نہیں، موقف کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دلیل سے جواب دیں گے نا وہ بھی. اب
نہیں اب وہ ظاہر انہوں نے میں جس خاص طرح ہم شریعتی صاحب پہ دوبارہ آ جاتے ہیں انہوں نے جس طرح اس کو پڑھا ہوگا ظاہر سے اسی نہیں طرح نہیں مجھے تو نتیجہ چاہیے نا بھائی, آپ لوگ موقف بیان نہیں، کریں, نتیجہ آپ بھی ضروری ٹاک شو نہیں بنائے, مطلب کہ بھائی بات, ہاں کوئی نتیجہ بھی تو اب نا تھیسس اینٹی تھیسس ہو گیا, اب کوئی پڑھی لکھی بات کریں سنتھیسس بھی ہونا چاہیے نا اس کا. تو مطلب کہ یہ مطلب ہم سمجھیں شیخی صاحب کہ جو جیسے خمینی صاحب تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ جو تھے وہ ان کے پاس جو ایبسولوٹ اتھارٹی تھی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ امام جیسی, بہت مشہور بول کے بات ہے. جواب دیں. ہاں بالکل, دو ٹوک واضح غیر مبہم ان کی گفتگو ہے. اچھا, اور یہ اور ابھی یہی اتھارٹی موجود ہے جو خامنئی صاحب کے پاس بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا, اس میں اس کے اندر ایک سوری ایک مشہور اصطلاح ہے مرجع کی بھی, تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا نا. ہم مرجع تو ان کے ہر اس مجتہد کو کہا جائے گا جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اپنے فقہی معاملات میں. جیسے آپ حنیفی ہے تو آپ کا مرجع امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ شافعی ہے تو آپ کا مرجع تقلید, یعنی مرجع اس میں ظرف کیا کہتے ہیں, اس میں ظرف زمان, ظرف, ہاں تو مرجع ایک ہی ہوگا؟ نہیں, مراجع بہت مراجع کئی ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک آدمی کا تو ایک ہوگا نا, ویسے تو بہت سارے ہوں گے لیکن ایک کوئی ہے, جی ایک کو جی فالو جی. کرے گا. اچھا, اس کے ہاں جیسے آپ کے ہاں اب ایک نیا مسئلہ نکلا ہے فقہ تلفیق کا, کہ ایک حنیفی ہوتا ہے وہ کیا کسی مسئلے پہ شافعی پہ عمل, تو اس کے اندر آپ کے ہاں جھگڑا ہے اہل سنت, تو اسی طرح ان کے ہاں بھی اس پہ اختلاف ہے کہ اگر ایک مسئلہ ٹو مسئلہ ویری کرتا ہے. ہاں کہ میں اگر سیستانی کا مقلد ہوں تو کیا میں کسی معاملے میں خامنائی کی تقلید کا, اس پہ اختلاف ہے. لیکن ان کے ہاں وہ کہتے ہیں عامی کے لیے اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ بات نکل آئی ہے تو چیزیں میرے ذہن میں آ گئی ہے, میں معذرت کر کے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ایک آدمی ہے وہ خمینی صاحب یا خامنئی صاحب کا اب مقلد ہے, تو وہ تو وہاں پر اس کی جیسے کہتے ہیں سیاسی مسئلہ بھی حل ہو گیا اور جو اس کا مذہبی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر ایک صاحب مقلد ہیں سیستانی صاحب کے, تو وہ جو خمینی صاحب یا خامنئی صاحب کا جو سیاسی جو آرڈر ہوگا ایران کے اندر, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جو مسئلہ ہے نا, اندر مسئلہ پہ گئی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھو اس کے اندر مسئلہ یہ, جیسے آپ کے ہاں مثال خلیفہ ثانی حضرت عمر حق حکمران تھے, لیکن وہاں پر عبداللہ بن عباس کو اختیار تھا, وہ اپنے جزئی معاملات میں اپنے فروعی مسائل بیان کرتا تھا جو ان سے خلاف ہوتا تھا. حضرت علی کے بہت سے مسائل ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ ایسے مسائل جس کے اندر گنجائش ہے, یعنی اس سے وہ ملک کا قانون یا لا نہیں بنا ہوا ہے, اس میں آپ اپنے اس کی تقلید کریں گے. لیکن جہاں پر اس طرح ہے وہاں یہ اچھا, دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا نا ایک مرجع, یہ بھی مسئلہ تھا وہاں کہ بھائی اگر آپ ولی فقی کا یہ کانسیپٹ لیتے ہیں کہ اس کا اختیار حکومت وہ نائب امام کا پورا, تو باقی مراجعین کہاں جائیں گے؟ تو علی شریعتی کو بھی کوئی مرجع سمجھتے تھے؟ نہیں, علی شریعتی تو بالکل اقبال کے لائن کا بندہ تھا نا. اچھا, ہاں, آپ کے ہاں جس طرح علامہ اقبال اور دوسرا کوئی آپ تقی عثمانی صاحب اس طرح کا لے لیں. نہیں, لیکن اگر آپ کوئی کوئی ایسا بندہ آپ لیں جو کہ ابھی اس وقت خامنئی صاحب کی تقلید کر رہا ہے, جو کہ میرے پاس اپنے گروپ میں ہے, تو جب بھی میں میرا اس چیز پہ ان سے آرگیو ہوا تو انہوں نے کبھی بھی نائب امام کے طور پہ ان کو نہیں مانا, ولایت فقی اور یہی سب چیزیں مانا ہے. لیکن وہ والی چیز جیسے اب سیستانی صاحب کو کوئی مانتا ہے, ان کو نہیں مانتا, تقلید نہیں کرتا. اب وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں اگر علی خامنئی صاحب, اور وہ نہیں کر رہا تو وہ تشیع سے فارغ نہیں ہو جائے گا. لیکن نائب امام اگر ہم اس کو بنا دیتے تو یہ مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. یہ سوال ہے نا. نہیں تو بھائی سیستانی بھی تو نائب امام ہے نا, دو امام وہ, لیکن میں نے کہا امور جزئیہ میں, امور حسبیہ کے لفظ استعمال ان کے ہاں, امور جزئیہ مطلب کہ کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے, ان کو تمام اختیارات حاصل نہیں ہے, ٹوٹل نہیں ہے, وہ بھی ولی جو. لیکن ان کا سوال ہے نا کہ دیکھیں ایک مرجع ہے جن کے جزوی اختیارات ہیں, ان کا اگر انکار کیا تو ظاہر ہے وہ انکار جزوی ہو گیا. لیکن اگر دوسری جانب ایک صاحب امام کی جگہ ٹوٹیلیٹیرین یا پورے ایبسولوٹ پاور کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کے حکم کا اب انکار ہوتا ہے تو اس حکم پر کیا حکم لگے گا انکار کرنے والے پہ؟ نہیں تو اس کے اوپر یہی انکار ہوگا کہ اس نے نائب امام کی مخالفت کی ہے بس. لیکن یہاں پر بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے, اب جو خامنئی صاحب ایران کے حکمران ہیں, ولی فقی وہاں کے ہے, تو ادھر کا کیا کرے, یہ بھی شیعہ میں اب بہت مسئلے, پاکستان کا کیا کرے. کل ولی فقی حکم دے بھائی پاکستان سے ہماری جنگ ہے تو ٹوٹ پڑو, تو کیا کرے. تو اس کے اندر یہ آج بھی بحث ہے ان کے ہاں کہ فقیہ کی ولایت, سن لے خامنئی صاحب کا دائرہ سیاسی اور ان معاملات میں کہاں تھا, وہ کہتے وہ صرف ایران کی حد تک ہے, ایران سے باہر ان کے ان احکامات پر عمل کرے گا مقلد جو صرف دینی معاملات سے. اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جو کہ کوئی
نہیں اس پہ اگر آپ مجھے پتا ہوتا نا اس سے بات کرنے میں سارے حوالے میں نے تو طالب علمانہ مطالعہ کیا ہوا ہے, میں اس پہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. شگری صاحب کے مطالعے پر مجھے بھروسہ ہے, بحث کی ہوئی ہے نا, نہیں ان کے مطالعے پر مجھے بھروسہ ہے. میں اتنا بھروسہ نہیں رکھے ہو سکتے, کوئی بات نہیں, ہم بلا دیتا کیا ہوگا منوائیں گے نا. لیکن بس یہ نائب امام والی تھیوری آپ دیکھ لیجیے, اس پہ چلے دیکھیے گا, اس پہ ہم دوبارہ گفتگو کریں گے. لیکن اس میں ایک آخری سوال ہے, پھر ہم واپس علی شریعتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. بیچ میں بات نکل کے آ گئی کہ دیکھیں ایک بات مجھے اب آپ کی بات سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے نا, کہ وہ جو کہا کہ بھائی امام کی غیبت صغرا ہے, پھر غیبت کبرا ہے, پھر اب اتنا بڑا وقفہ آتا ہے, پھر خمینی صاحب آتے ہیں, تو یہ کتنے سال کا وقفہ بن جائے گا؟ کوئی 1200 سال, 1000 سال سے اوپر. تو بیچ میں کسی کو نہیں پتا تھا سب کچھ. یہ اب ولایت فقیہ کا جو تصور کیسے آیا؟ تو 1000 سال تک کیوں خاموشی تھی؟ بیچ میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے یہاں اصولی شیعوں کو تو یہ تھا کہ جو فقیہ ہے, جو مجتہد ہے, اس کو جزئی ولایت حاصل ہے اپنے مقلد پر. وہ کہتے یہی ہے پوری دنیا پر, یا خدا کے نام پر مکمل سیاسی اختیارات کے ساتھ حکومت کرنا. یہ دین کا تقاضا ہے کہ وہ معصوم کو حاصل ہو, غیر معصوم نہیں کر سکتا. بھائی میں خدا کے نام پہ آپ پہ حکومت کرو, جو چاہوں میں کروں, میں خواہش نفس کا پیروکار بھی ہو سکتا ہوں, میرے بشری کمزوریاں بھی ہے. آج آپ کے دین کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے یہ بہت خوبصورت تصور تھا کہ نہیں بھائی دین کے نام پر, خدا کے نام پر حکومت معصوم کرے گا جس کو عصمت حاصل ہے اور جس کو خدا نے مقرر. جیسے اہل سنت میں تو انبیاء تک کی عصمت ہے, تو ہاں اس کی بات نہیں ہے. اہل تشیع میں وہ 12 امام بھی آتے ہیں. جی لیکن اب اگر ہم یہ بات ولایت فقیہ کے لیے مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی نا, یا تو کہ غیر معصوم کو ایک ایبسولوٹ پاور مل گئی ہے, یا پھر وہ جن کو پاور ملی ہے وہ معصوم ہے. نہیں ایسے ہی نہیں, غیر معصوم کو ملا ہے نا. اب اسی کی وجہ سے تو اصولی شیعوں میں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی یہ کیا, ہم تو یہی کہتے تھے کہ جو امور حزبیہ ہے, جو لازمی معاملات ہے, جس پہ نجات و سعادت کا دار و مدار ہے, اس کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں رکھی ہے. یتیموں کے مال کی حفاظت, یہ جو لوگ ترکہ چھوڑ جاتے, کوئی وارث نہیں ہے, تو وہ ان کے پاس سہم امام ان کے پاس آئے گا, خمس اور زکوٰۃ وغیرہ وہ جمع کرے گا, پھر وہ ان کو تقسیم کرے گا. چلے اس پر یہ وہ مجتہد ہے جو سیستانی آج بھی اسی پہ قائم ہے. بشیر نجفی آج بھی اسی پہ, بشیر نجفی آج بھی اسی کے ساتھ بھی کر لیں گے. دوسرا جو تصور آ گیا نا کہ ان کو وہ تمام سیاسی اختیارات تھے, حکمران بھی بنے گا, اس کی وجہ سے اصولی شیعوں میں کے اندر جو نجف کا مدرسہ ہے اس نے اس کو قبول نہیں کیا, ابھی بھی نہیں کیا. اب مجھے تشفی ہو گئی آپ کی بات سن کے, کچھ چیز سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. تو چلیں اس کو ہم کریں گے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا, کسی دن ولایت فقیہ مطلق پہ بھی ہم بات کر لیں تو اس میں یہ کہ حوالے سے یہ چیزیں بھی آ جائیں گی. اس کو دوبارہ اس میں جتنی باتیں میں نے کی, میں اپنا طالب علم مطالعہ ہے, میں اس پہ وہ نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں ذمہ داری لے رہا ہوں, اور آپ لوگ دیکھ لیجیے اگر اس میں کوئی بات اس طرح غلط ہے میں لے رہا ہوں. نہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ سمجھنے میں یا سمجھانے میں وہ ہے تو دوبارہ ہاں, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کون, آپ بھی تو معصوم تو نہیں نا, دعویٰ تو نہیں کر رہے نا ویسا. تو آپ کا تو سوال تھا کہ وہ علی شریعتی صاحب کی کون سی کتابیں, ہاں وہ کون سی کتابیں؟ ہاں 4 کتاباں آسمان تے اترے تے پنجواں ڈنڈا, یہ ہے پنجابی میں. خیر نہیں, اچھا یہ بھائی آپ لوگوں نے کاٹنے تو کاٹ دیں, یہ کٹے گا, آپ کیا خوش فہمی مبتلا ہے, اس کو وہ سائلنٹ کر دیں گے. چلیں وہاں پر پنجواں جو ہے نا بادشاہ تھی. اچھا نہیں مطلب یہ تھے نہ کاٹیں, یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو بادشاہت وہاں پہ نافذ تھی. اور ویسے آپ کو پتہ ہے مجھے شاید میں ٹریگر اس وجہ سے بھی ہو گیا, تو شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا, مجھے اس وقت لگا کہ شاید زیادتی کر رہے ہیں, پھر بعد میں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ یہ پہلے بادشاہت تھی, نیچے سب کچھ ویسے چل رہا تھا, اب اس کے بعد انقلاب کے بعد ایک تھیولوجیکل گورنمنٹ ہے, کلیرٹی آ گئی ہے اور نیچے ویسے چل رہا ہے. تو مجھے شروع میں لگا تھا سن کے کہ شاید آپ نے شاید زیادتی کی ہے, لیکن جب جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا تو اس کے بعد اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بات صحیح ہے کہ ایک بادشاہی نظام ہی ہے کہ جس کو, اب وہ تو آج کل بحث ہوتی ہے نا ایرانین رجیم نہ کہیں, وہ رجیم کہنے پہ ریپ پہ زبر نہ لگائے, باقی کوئی اختلاف نہیں ہوگا, رجیم کہیں. اچھا وہ اس کے اندر دیکھیں نا, میں یہ جو ہے نا اس پہ تو جو ان کے ناقدین خود شیعوں میں سے نا وہ کہتے ہیں یہ تو بھیانک ہے بادشاہت سے. اچھا ہاں, وہ کہتے ہیں بادشاہ تو کم سے کم کر کے دل میں تنہائی میں وہ ہوتے ہیں میں نے بڑا گناہ کا یہ کیا زیادتی کی. وہ کہتے ہیں یہاں تو آپ کو اندر سے ہوئے ثواب کا کام. اچھا اس کے لیے آیت اللہ برقی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کتاب میں. وہ کہتے ہیں انقلاب سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بادشاہ نے ساواک نے زیادتیاں کی, پولیس والے آتے, وہ کہتے تھا آغا معافی, آپ عالم ہیں, ہم مجبور ہیں, ہماری حکومت وہ ہم ملازم ہیں. کئی بار تفتیح, وہ کہتے بہت احترام سے اور بڑا باقاعدہ شرمندہ ہوتا تھا وہ سپاہی جو ہمیں گرفتار کرنے آتا تھا. کہتے انقلاب کی بات وہ آ کے ٹھڈے مارتا تھا, کہتا چلو
وہ اچھا نہیں مذہبی کور مل گیا ایک. ہاں تو برقعی نے کہا کہ جو روحانی کور مل گیا نا اس نے تو اس کو اور بھیانک کر دیا. سوال تو ڈاکٹر اس پہ آ جائے نا کیونکہ یہ اصل میں سوال میرے ذہن میں کیوں پیدا ہوا. یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی کتابیں بھی جو ہیں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کی جتنی بھی مطبوعات تصنیفات تھیں وہ سب جلا کے خاک کر دی گئیں. تو اب یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان کی جو تصانیف تھیں یا ان کی جو علمی فکر تھی, لیکچر تو ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن وہ جو مطبوعہ چیزیں تھیں وہ کون سی تھیں, اور پھر یہ ہم پھر کیسے ان کے بارے میں کہیں کہ یہ ان کی فکر ہے جو آج موجودہ نہیں. وہ تو بات پھر وہ ختم ہو گیا نا وقتی طور پر بادشاہ نے یا اور اس کے اندر کچھ علماء کا بھی وہ تھا بادشاہ سے مطالبہ تھا, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو آگے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے بندہ, شیعت کے نام پہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ شیعت نہیں ہے. تو ان کا بھی مقاصد تھا بادشاہ کو, اور خود بادشاہ کو بھی جو ان کے نظریات اور خیالات تھے نا, تو اس میں سب سے پہلے تو ان کی یہ ہوا نا کہ وہ جو حسینیہ ارشاد میں لیکچر پہ پابندی لگ گئی کہ بھائی اب اس کی زبان بند کرو, ٹھیک ہے. پھر ان کو قید و بند کی صحبتوں سے تو اس کے بعد جو ان کے پمفلیٹس یا کچھ کتابچے جو بھی چیزیں شاید اس پہ پابندی یوں لگ گئی کہ اب یہ بازاروں میں یا کہیں دستیاب نہ, اور علماء نے فتویٰ دیا باقاعدہ کہ ان کی کتابوں کو پڑھنا ناجائز ہے اور ایک گمراہی پھیل رہی ہے. گمراہی, شیعت سے انحراف, وہابیت کا بھی ان پہ الزام لگا اور سوشلسٹ ہونے کا بھی الزام لگا. تو ان بنیادوں پہ یہ کہا گیا کہ ان کا جو کچھ بھی لٹریچر ہے وہ لوگ نہ پڑھے. تو یہ ہوا, تو اس بنیاد پہ کچھ چیزیں ان کی, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اظہار رائے کی آزادی بالکل بھی نہیں تھی. نہیں بالکل نہیں, ایسا نہیں تھا. بظاہر رائے کی بہت کھلی آزادی نہیں تھی جس طرح بادشاہت میں ہوتا ہے. اب آپ یہاں پر آپ اپنے ہاں جو بادشاہ اس پہ تنقید بہت کرے تو میرے خیال سے آپ کو نہیں قبول کیا جائے گا نا. وزیر اعظم پہ تو ہو جائے گا لیکن بادشاہ پہ تو آپ نہیں کر سکتے نا, غیر اعلانیہ. تو وہاں تو کم سے کم پھر بھی بہت اخبارات, رسائل, تقریریں ہو رہی تھی کچھ, لیکن وہ ایک حد جس سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا. اور ان کی اکثر تصانیف جو ہیں وہ ان کے لیکچرز پہ مبنی ہیں. آج بھی ان کی ویب سائٹ پہ وہ فارسی میں پورے لیکچرز آڈیو میں موجود ہیں. اچھا کیونکہ ہم نے ادھر ادھر وقت کافی کچھ ترجمے بھی ہے ان کے کچھ. اچھا ہوا ہے نا کہ تو ہم پوائنٹس بھی ڈسکس نہیں کر سکے نا پوڈ کاسٹ سے پہلے, وہ کر لینے چاہیے تھے. تو جو پوائنٹس آپ لکھ کے وہ مکمل کر لیں. ہاں نہیں بس اس کے اندر تو اب بات میں یہی کہہ رہا تھا, ایک تو یہ تشیع صفوی اور اس کے اندر بھی علماء کو مسئلے تھے. ظاہر سی بات ہے بھائی یہ کیا تم اس کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آپ کو مثال دے دیتا ہوں سعید صاحب کی. ان کے اوپر بھی یہی تھا نا کہ سید ابو العلا مودودی صاحب کی, کہ ان کی بھی جو تعبیر اسلام ہے اس نے اسلام کی عبادت والے احکامات اور رسومات اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے. مودودی صاحب کا تصور دین وہ اس کی تنقیص کر دیتے نا. مطلب وہ کہتا ہے نماز روزہ حج بس یہی لگے رہنا ہے, اصل تو انقلاب کا مطالبہ ہے, نظام کی تبدیلی کا نا. تو اصل وہ ہوا تو یہ فرا کی چیز. اس پہ تقی عثمانی صاحب نے بھی تنقید کی, ابو الحسن علی ندوی نے بھی تنقید کی ہے, منظور نعمانی نے بھی تنقید کی, روایتی علماء میں سے 3-4 نے. باقی عرب دنیا میں جو تنقیدی کام ہے وہ دوسرے نوعیت کے, وہاں کے اسکالرز یا محققین نے اس بات کو وہ کیے. تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ تھا نا کہ مطلب آپ یہ بات کر کے وہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہے, انکار نہیں ہو رہا وہاں پر. تضعیف مذہب کا مسئلہ ہے. انہوں نے کلرجی پہ کافی زیادہ خود بھی مطلب انہوں نے لگائے ہیں نا. اور کوئی اہم بات ہے؟ اہم بات تو یہ تھا کہ جیسے ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کو جو علماء کو بھی مسئلہ ہوا, وہاں پر بادشاہ کو بھی مسئلہ ہوا, اور وہاں پر جو باقی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والے لوگ ان کو جو مسئلہ ہوا تو وہ ان کے اسلامک سوشلزم کا تصور تھا. ان کا یہ تصور تھا کہ اسلام جو ہے وہ جامد مذہب نہیں ہے بلکہ ایک زندہ, فعال اور سماجی انقلاب کا دین ہے. آپ سے یہ بھی شیعت کی تاریخ میں انقلاب اور یہ چیزیں بہت بات کی بات ہے. ہاں یہ اسی دور کی بات ہے, ان سے پہ اسی دور میں. اچھا یہ تو یہ بات کر رہے تھے جاذب کی زمین انہوں نے تیار کی اور پھر بعد میں انقلاب دوسرے لوگ لے آئے, یہ بات ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو اس کا ایک نقطہ نظر دیا نا کہ انہوں نے کہا غیر مذہبیت کچھ نہیں ہوتا, ہمیشہ مذہب سے مذہب کا ہی مقابلہ رہا. یعنی ایک طرف ریلیجیس سپریمیسسٹ ہے, اگر آپ ابلیس سے لے کے جائیں اس کو ابو جہل تک, اور ایک طرف آپ کا وہ ہے کہ جو اصلی دین ہے, تھوڑا نیچے کر لیں, ہاں یزید تک لے آئیں, شاہ تک لے آئیں. اب جیسے ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں طبقاتی جدوجہد جو مارکسزم میں جس کی بات کی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں موجود ہے. پرولتاریہ کی قیادت مزدوروں کی قیادت ہے, حکومت ہے, وہ کہتے ہیں امت مظلوم کی قیادت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سرمایہ داری کے خلاف جنگ, وہ کہتے ہیں قارون اور یزید اس کی مثال ہے. قرآن جو قارون مترفین کی بات کرتا ہے, قال الملأ کی بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ سب کی سب وہ ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معیشت پر جو کنٹرول ہے سوشلزم کے اندر, وہ کہتے ہیں وہ بیت المال اور زکوٰۃ کرنا. توحید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خدا کی
نام پر یا خدا کی اس کے اوپر اسلام کے نظام کو قائم کرنا، سماجی انصاف لانا، یہ سارا مجھے بتا کہتا ہوں اقبال نے بھی کہا نا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. بالکل. تو بس یہ حق و باطل کا مارکا ہے. اور اسی میں اس پہ ایک اور اچھا شعر یاد آ گیا مجھے، مطلب اقبال کی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے میں نے پڑھا، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں. بالکل یہی سارے استعارات اور یہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں موقع کو کی طرح. ہم تو بھائی وہ شعراء یتبعون الغاوون کی طرح ہم چار حسینی بیٹھے ہیں بس یہ اصطلاحات استعمال کر کے پھر اسی ان کے جو اسلامک سوشلزم کا تھا اس میں ان کو جو سب سے آئیڈیل شخص ملا نا وہ حضرت ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری وہ ہے جب وہ کہتے اسلام کی جو پالیسیاں تھی مساوات وغیرہ اس کے اوپر جب حملے شروع ہوئے یا اس کو خلیفہ ثالث نے اس کو سائڈ لائن کیا تو یہ واحد آواز تھی جنہوں نے، تو یہ سرمایہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اقتدار کے سامنے مزاحمت کی علامت ہے اور مساوات کے علم بردار ہے. اچھا یہ ابو ذر غفاری صرف علی شریعتی کا نہیں ہے، یہ جتنے ہمارے مسلم سوشلسٹ ہیں ان سب کا آئیڈیل ہے. اور دوسرا جو سنی مسلم سوشلسٹ ان کے نزدیک دوسرا آئیڈیل حضرت عمر ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر حضرت علی کو بھی وہ اسی اس میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک لیکن اس سے ذہن میں رکھیے گا، اب اس پہ بہت تفصیلی وہ تھی، وہ اس پہ ہم نہیں جاتے. اسی کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ زر زور اور تزویر کا لفظ تھا جو میں ذہن وہ اسی مفہوم میں. تو وہ کہتے ہیں زر جو ہے وہ قارون یہ سارا ہے، اور جو زور ہے وہ فرعون ہے بادشاہ وقت ہے، اور تزویر جو ہے نا وہ ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، ایک کشتے سلطانی و ملائی وہ پیری جو اقبال کہتا ہے. اچھا اقبال میر اور پیر کو ایک ساتھ شامل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب یہ تینوں مل کر عوام پہ حکومت کرتا ہے. بہت اچھا شعر سنایا شیخ صاحب نے، میں تو داد دوں گا آپ کو. یہی چیز ہمارے علامہ پرویز صاحب نے اٹھائی کہ قارون حامان فرعون، وہ کہتے ہیں حامان مذہبی پہ اتھارٹی ہے، فرعون جو ہے وہ سیاست کا وہ ہے، اور قارون دولت کا. وہ کہتے ہیں تین مل کر عام عوام پر حکمرانی کرتے. تو یہ چیزیں ان کے ہاں ملتی ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے پھر ان کے اوپر بہت تنقید. اچھا جو خالص سوشلسٹ تھے وہ بھی خوش نہیں تھے، وہ وہ اس لیے خوش نہیں تھے، وہ کہتے ہیں یار کہ آپ یہ آپ نے شروع میں سوال کیا تھا نا ایک بیچ میں، وہی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے یار یہ مطلب آپ مذہب کو تڑکا لگا کے کیوں پیش کر رہے ہیں، اب یا تو مکمل سوشلزم بیان کرو یا مکمل مذہب بیان کرو. اور اس کا ویسے نقصان ہوا ہے تاریخ میں کہ جب آپ نے مذہب کے تڑکے کے ساتھ سوشلزم کو بیان کیا نا پھر وہ دونوں کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو میں بس اس میں ایک غلط فہمی شاید ہو سکے لوگوں کو ہو جائے، وہ میں دور کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص سوشلسٹ ہے تو اس کے اندر پھر مارکسزم کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم رکھنا ہے. ایک اس کا پورا فلسفی اور اس کے فکری نظام ہے جس کو آپ مذہب کی زبان میں اعتقادی نظام بھی کہہ سکتے سمجھنے کے لیے، ایسے نا ہمارے مارکسی دوست گالیاں دے بھائی ایک طرح سے نجف فالو اس کی جو آپ کی مابعد الطبیعاتی اساس ہے، اس کے اندر خدا نہیں رہتا، رسول نہیں رہتا، روح نہیں رہتی، آخرت کی کوئی تصور نہیں، ان کا انکار ہوتا. دوسرا ہے مارکسزم کا معاشی پہلو. تو جتنے لوگوں نے مارکسزم یا سوشلزم سے متاثر ہوئے مسلمان رہتے ہوئے وہ اس کے علامہ اقبال نے بھی ایک خط میں لکھا ہے کہ سوشلزم کو آپ خدا ایڈ کر دے تو وہ اسلام بن جاتا ہے، اور وہ خود سوشلزم کے نظر اس پہلو سے بہت زیادہ. میں نجف والا آرگومنٹ واپس لے رہا ہوں، میں مذاق میں کہتا ہوں، ان کا بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، خطرناک باتیں کر دی آگے. اچھا اب چونکہ مطلب دو فرقے ہیں نا، دو یعنی اسکول آف تھاٹس ہیں، دو پیراڈائمز ہیں، دو پرسپیکٹیوز ہیں. بالکل ایسا ہی یہ والے الفاظ اشتراکیت کی جو آپ نے سوشلزم کی بات کی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ کتابیں ہمارے یہاں اہل سنت میں بھی لکھی گئی ہیں اس سے متاثر ہو کر، اسلام اور اشتراکیت، حضرت عمر اور اشتراکیت. بلکہ میں آپ کے والد محترم صاحب کے معاشی اس پہ بھی لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ وہ اس سوشلزم کی طرف مائل کانسیپٹ ہے ان کا. ڈاکٹر تحسین صاحب آپ کے والد صاحب کی جو ماشاء اللہ بھائی جو معاشیات اردو میں بہت ضخیم اور بہت علمی کاموں میں سے اول کام ہے نا ان کا. تو ہاں بالکل، اور اسی یعنی ان کے ہاں بھی وہ جاگیرداری اور ان چیزوں کو نہیں وہ قبول کرتے ہیں نا. تو وہ ہمارے ہاں یعنی یہ ایک روایتی علماء میں سے ایک بہت بڑی مثال حفظ الرحمن سیوہاروی صاحب، وہ بھی روایتی علماء میں، لیکن ان کا تصور معیشت دی وہ سوشلزم سے ہی بہت قریب. عبد اللہ سندھی بہت بڑا نام ہے، دیوبند کے فارغ التحصیل، ٹھیک ہے، وہ مکمل اسلامک سوشلزم بالکل ایسے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے روایتی علماء میں، لیکن جمہور علماء اس کے خلاف تھے. اور یہ آپ کے فقہ حنفی کی جو اصل امام اعظم کا مسلک ہے وہ سوشلزم کا ہے، جاگیرداری کو وہ حرام کہتے ہیں. تو یہ کیا اس نظام سے متاثر ہو کے یہ اسلام کی کوئی تعبیر نہیں پیش کرتے؟ ہاں یہ اس میں اب یہ سوال ہے
پیچیدہ سوال کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. ہاں لیکن اس میں ہم یہ تو علی شریعتی بھی یہی ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بالکل ایسا ہی ہے جو اس طرح کے سماجی امام اعظم متاثر تب یہ ہمیں اس کی ذمہ داری ہاں یہ بات مطالعے کی ذمہ داری ہے. میں بتا رہا ہوں امام اعظم کے نزدیک جاگیرداری ناجائز ہے, امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے. اس وقت مفتہ بھی قول آپ حنفیوں کا امام ابو یوسف صاحبین سے لیتے نا ہم تو, امام ابو یوسف کا قول ہے, مفتہ بھی امام اعظم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت واضح ہے, ڈاکٹر صاحب کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا, ان کے والد صاحب کی, اور باقی جو معیشت بھی کتاب. خیر, تو یہ جو آپ نے سوال کیا میں بھول گئی. سوال یہ تھا کہ یہ متاثر ہیں یہ اس نظام سے, تو یہ اسلام کی ایک تعبیر پیش کرتے ہیں. جی بالکل, یعنی اس میں ایسا لگتا ہے بطور طالب علم, ہم نے جب ان سب مفکرین کو اس دور کے, اور چونکہ میں ایک دور میں شدید پولیٹیکل اسلام کا اور انقلابی اسلام کا بہت حامی تھا طالب علم کے طور پر, تو اس وقت میں نے ان سب کو پڑھنے کی کوشش کی. تو اس میں بھی, اور جو محققین اس پہ کام کرتا ان کا بھی خیال ہے کہ اس طرح کے جو بڑے لوگ نکلے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس سے متاثر ہوئے. یعنی آپ دیکھیں نا, جیسا آپ کے ہاں دانشور طبقہ, تعلیم یافتہ نوجوان, یہ سب سوشلزم کی طرف جا رہے تھے. تو یہ متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کیپٹلزم نہیں تھا یا کمزور تھا یا ابتدا تھی اس کی؟ کیپٹلزم کو تو بہت بڑا چیلنج ہو گیا نا سوشلزم کی روح سے, اور جتنا آپ کا متوسط طبقہ تھا یا غریب طبقہ تھا اور جو پڑھنے لکھنے والا طبقہ تھا, وہ سب کے سب سوشلزم سے متاثر ہو رہا تھا. صحیح. اور اس کے اندر یہ ہو جانا, اور اس کے لیے دلائل بھی موجود. جو اسلامک سوشلزم والے نا, وہ صرف متاثر ہو کر نہیں, متون کے اندر ان کے پاس بہت سی روایات موجود ہیں, قرآن کی بہت سی آیات ہیں جس سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں. یعنی بہت صحیح مسلم کے اندر جو کتاب الاجارہ آپ پڑھ لیں, زمین کو کرایہ پہ دینا حرام ہے, تو گل مک گئی. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ جب زمین اتنا رکھو جتنا تم کاش کر سکتے ہو, باقی زمین دے دو, یہ باقاعدہ روایت موجود ہے. تو جاگیرداری کی جڑ کٹ گئی نا, میں جاگیردار ہوں, میرے پاس زمین اتنی ہے کہ میں خود نہیں کاش کر سکتا. مکان کرائے پہ دینا حرام ہے, ڈاکٹر خدیج یاسین صاحب فرماتے ہیں. ہمارے فقہ کے اندر یہ چیزیں, ڈاکٹر خدیج یاسین صاحب فرماتے ہیں نا, مکان بھی دینا وہ تو ابھی ہے نا. میں نے کہا آپ کے ہاں یہ چیزیں پہلے سے, تو وہ اس بنیاد پہ بھی, یعنی ایک تو وہ ہوا چلی اور اتنا زیادہ دنیا کو اس نے, نظام نے متاثر کیا, لوگ اسلام کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. تو اس میں پھر مسلمانوں میں بہت سے ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اس حساب سے دین کو پیش کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ منافقت سے کام لیا یا ایسا نہیں, یعنی ان کو پھر فہم دین انہوں نے وہ پیش کیا جو ان کو لگا کہ متن میں, روایات کے اندر, ٹیکسٹ کے اندر اس کی گنجائش ہے. تو وہ متاثر ہونے میں کنکلوڈنگ تھاٹس پہ آدھے میں خیال سے وہ تم بتاؤ, تم نے بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی علماء کا جو مسئلہ تھا نا, تو سانس بھی تو لیں آپ, ایک اس سے بات سن لیتے ہیں, پھر ایک سے پھر آپ ساتھ. وہ پلاٹوس کنگ والی جو آپ بات کر رہے تھے نا, کہ جو ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کے ہاں نظام کا کوئی تصور تھا, بالکل وہی. مطلب یہ انہوں نے اس چیز میں ایک ایمبیگوٹی چھوڑی کہ بھائی پیسے کے لیے اگر آپ ایک طرف کلرجی پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, جو صفوی شیعت والی بات کی, جس کو شیعت یا کوفی شیعت بھی انہوں نے کہا, اور دوسری طرف جب وہ سرخ شیعت کی بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی وہ ایک کسی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا حکمران جو کہ توحید پرست ہو, جس کی جمہور کی رائے بھی جس کے ساتھ شامل ہو, ٹھیک ہے, وہ آ کے حکمرانی کرے. اچھا, اب اس کی قریب ترین شکل جو آپ نے دیکھا وہ ایک طریقے سے آغا خمینی صاحب میں ہی نظر آتی تھی لوگوں کو, جس وجہ سے اس میں وہ چیز کی. اب وہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں کہ بھائی جو بھی شاہ کی پالیسیز تھیں سب چیزیں تھیں, لیکن ہمارے لیے یہ چیز زیادہ اہم ہے نا کہ وہاں کی عوام جو ایران کی ہے وہ اس کی کیا رائے تھی, کیونکہ رعایا نے تو اس کو وہ کیا نا, الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا. ہاں نہیں میں شاہ کی بات کر رہا ہوں نا, وہ والی الیکشن تو ہوتے ہیں وہاں پہ. خیر وہ تو ہمارے بھی ہوتے ہیں بھائی, ہمارے یہاں پتہ چلتا ہے آج تک کچھ. تو یہ ایک مطلب ایک ویگ ایریا تھا جس دیکھیں مسلمان دنیا میں بھائی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلائٹ کیا گیا. اگر میں بھی ایک ضرورت کر کے سچ بول دوں نا, مسلمان دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس وقت کہ ہمارے یہاں جو عوام کی رائے ہے نا, اس کا احترام نہیں ہوتا, چاہے وہ کسی سطح پہ بھی اس کو ہائی جیک کیا جائے. میں آج کی بات نہیں کر رہا, شریف صاحب پھر وہی باتیں کریں گے, ماضی میں بھی, اور مطلب ماضی قریب میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں عوام کی رائے کا احترام کر کے ایک شفاف نظام قائم کیا جائے تو پھر جو بھی ظاہر ہے کہ سلیکٹ ہوگا, الیکٹ ہوگا, وہ حکومت چلائے. ہم نے کہیں نہ کہیں ٹانکے لگائے ہیں, بال, یہ الگ بات ہے. اور سب کوئی کنکلوڈنگ تھاٹ اگر آج کی میرے ذہن میں ایک سوال تھا, اور یہ ڈاکٹر علی شریعتی کے حوالے سے ہی ہے. اس وقت جو موجودہ سوال کرنا نہیں ہے نا صاحب, نہیں آپ ان کا استحقاق ہے نا, دیکھیں نا آپ بھی اسٹیبلشمنٹ والے کام کر رہے ہیں. ہاں بھائی, آزادی اظہار ہے, ہمارے پوڈ کاسٹ میں تو کم سے کم آزادی ہے. اب آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے بعد اہل پورا تشیع جو ہے وہ ایام عزا مناتا ہے. تو ہم آج عہد حاضر میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مجالس ہیں یا تبرکات ہیں, اس میں بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دکھاوا بھی ہے, ریاکاری بھی ہے.
علی شریعتی صاحب کا کیا اس میں موقف ہے، وہ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھ؟ ابھی محرم الحرام بھی ہے تو اس وجہ سے بہت اہم بات ہے اس میں. علی شریعتی تو یہ کہتے ہیں یہ جو تعزیہ اور یہ سب رونا دھونا وہ کہتے ہیں یہ صفوی اسلام ہے. مگر ایام ازا کے تو قائل ہیں نا. قائل ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں یہ صرف اسی پہ بنانا. وہ کہتے ہیں یعنی اصل ان میں کا یہ ہے کہ عزاداری یہ ہے کہ ظالم کے خلاف تحریک چلائی ہے، یہ ان کی تشریح ہے عزاداری. ہاں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں خیال چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بات کر لیں. علی شریعتی سے پہلے جو کانسیپٹس موجود تھے امام عالی مقام کے اس قیام کے حوالے سے نا، شیعہ اثنا عشریوں کے ہاں، وہ اس طرح نہیں تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کو انقلاب اور اٹھے، نہیں. اس کے اندر 8 سے 10 ان کے ہاں تعبیرات موجود ہے. اس میں سے بہت مشہور یہ ہے کہ امت کی مغفرت کے لیے یا حضور کی پیشگوئی تھی کہ آپ کو یہ ہونا ہے، بنو امیہ کو رسوا کرنا مقصود تھا، یہ اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے کہ امام کیوں نکلے بھائی، کیا تھا وہ، ٹھیک ہے، خدا کا حکم تھا امام کو، امت کے لیے نہیں ہے. یہ تصورات موجود تھے. شریعتی صاحب نے آ کے کہا یہ سب کے سب صفوی شیعت ہے. حسینیت کیا ہے، علوی شیعت کیا ہے کہ امام حسین نے ظالم حکمران کے خلاف اپنے جان کو نچھاور کیا، اس کی طرف خلاف نکلے ہیں. تو عاشورہ کا تقاضا یا امام حسین کی سیرت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو انقلابی اس کے لیے ایک استعمال کیا جائے آئیڈیل کے طور پر کہ آپ نے بادشاہ ظالم جتنا طاقتور ہو آپ نے اس کے خلاف نکلنا ہے. تو یہ انہوں نے یہ کیا. مگر انقلاب ایک دم سے تو نہیں آتا نا، اس کے لیے تو ظاہر ہے بہت لانگ پروسیس ہے، اس میں تربیت کا ایک بہت بڑا. بلکہ یہ جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہوا ہے نا، اس کو کچھ لوگ حدیث بنا کے بھی پیش کرتے کہ وہ کل یوم عاشورہ جو وہ روایت وہ علی شریعتی سے لوگ منسوب کرتے ہیں. ہاں یہ نہیں، علی شریعتی کا تھا، یہ بہت مشہور تھا. ہاں کہ بھئی یہ ہر کیا وہ بالکل ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے. حسین ان سب کو استعارے کے طور پر استعمال کرتے، جو خالص یا روایتی اثنا عشری تشیع اس کے اندر استعارے نہیں ہے. یہ بس اس طرح ہے، نہ آج کوئی حسین ہے نہ کوئی اس طرح سے آپ اس کو علامتیں بن. لیکن اب یہ اس کا غلبہ ہو گیا، امام حسین کے قیام کی سیاسی اور انقلابی تعبیر کا اب غلبہ ہو گیا. اب علی شریعتی کی باتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ، لیکن وہ لیے بغیر، ان کو ریفرنس دیے بغیر، ان کو کریڈٹ دیے بغیر. بالکل. اور خود امام خمینی نے بھی بات میں اسی طرح استعمال کیا عاشورہ کو، قیام امام حسین کو، کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا آپ گفتگو کمپلیٹ کر لیں، اس میں میری بس ایک گزارش ہوگی کہ اس میں کچھ ان کی کتابوں کا نام بتا دیں، اگر ان کو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکیں. بالکل. اچھا اس کے اندر میں آخری ایک بات جو یہ میرے خیال سے جہاں صاحب نے دوبارہ بتایا کہ ان کے تصور کے مطابق سب سے قریب امام خمینی یا ولایت فقیہ والا سسٹم ہے، تو شاید طالب علم کے طور پر ہمارا تھوڑا سا اس سے مختلف ہو سکتا ہے، یا جو اس معاملے میں تحقیق کرنے والے محققین کا، یعنی میں اپنا تو نہیں ہوں، جو محققین کا ایک گروہ ہم اس کے ساتھ، یعنی ان کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اس کے متضاد ہے. کیونکہ آج کی شکل ہے وہ تو بالکل متضاد. ہاں نہیں، اس وقت کی شکل بھی نا، اس میں بھی یہی ہوا تھا، کل کی بھی کہہ رہے متضاد ہے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی نشانی ہے نا کہ یہ انہوں نے لوح ایام مختار مسعود نے بہت تفصیل سے واقعہ لکھا کہ انقلاب کی بات کس طرح شریعتی اور ان کے ماننے والوں پر ریاست نے جبر کیا. یہ اس ریاست، یہ جو اسلامی ریاست نے، شاہی ریاست نے نہیں. اچھا شریعتی یا بائیں بازو کے لوگ یہ بیچارے شاہ کے دور میں معطوب رہے اور امامہ کے دور میں معطوب رہے. تاج اور امامہ دونوں میں ان کو قبولیت نہیں ملی، ان کو پیسا. یہ شریعتی کا یہ تھا نا کہ عوام جس کو ووٹ دے اس کا انتخاب ہوگا، جمہوری اور پارلیمانی نظام کے ذریعے اقتدار ہونا ہے، بس یہ ان کا شفاف طریقے سے، ہاں جمہوریت والا. لیکن دوسرا جو طبقہ تھا اس کے اندر پھر یہ نہیں شاید کیا جا سکتا کہ ہم اسی کے علماء کی حکمرانی یا اس کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا، ان کا کہیں نہیں، بلکہ ان کے شدید مذمت. اچھا اس وقت کے علماء جیسے میں نے آپ کو کہا تھا طالقانی آیت اللہ اور آیت اللہ بیشتی، یہ دونوں ان کے حامی تھے. اور طالقانی کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے انقلاب کی بات، آیت اللہ طالقانی کے ساتھ. نہیں اگر ویسے آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر اتنے ہی قریب تھے امام خمینی تو پھر شریعتی صاحب کے فالوورز کے ساتھ کیوں اتنا برا ہو رہا تھا بعد میں؟ یہ سوال ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب اس وقت جو علماء نے ایک دو میں آپ کو ایک دو اقتباس دیتا ہوں، لمبی ہو جائے گی. علی رحمانہ نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ علماء نے ان کی کتابوں کو مغالطوں، غلط بیانیوں، گمراہیوں اور خرافات پر مبنی قرار دیا. بعض نے تکفیر بھی کی. بہت سب سے بڑے مخالف شیخ محمد علی انصاری نے لکھا کہ میں شہنشاہ ایران کی حکومت، ایران کے عوام اور ایرانی علماء کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال میں اسلام اور شیعت کی تاریخ میں شریعتی سے خطرناک دشمن دین و ایمان کوئی شخص نہیں گزرا. ٹھیک ہے، ملانی جو اس وقت بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ملانی، رجائی، طباطبائی وغیرہ نے بھی ان کی تصانیف کی خرید و فروخت اور انہیں پڑھنے، سننے اور نقل کرنے کی ممانعت کا فتویٰ جاری کیا. ٹھیک ہے، تو علماء کو یہ مسئلہ تھا. اچھا اس پہ ایک دلچسپ چیز ہے، وہ بہت سی چیزیں تھیں، میں یہاں سے ایک چیز پڑھتا ہوں، یہ ذرا اچھا سا ہوا.
اس کے اندر وہ یہ انقلاب کے آخری دنوں میں 4 سال وہی تھے مختار مسعود صاحب، یہ اس 4 سال کی کہانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایک چیز انہوں نے رپورٹ کی ہے، بہت اچھا وہ ہے. تو اس میں یہ لکھتے ہیں لوح ایام، ہاں یہ لکھتے ہیں کہ کتاب کا نام ہے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بار صفحہ نمبر 431، یہ بات پہلی بار مجھے فصیح الدین نے بتائی کہ علماء اور دینی مدرسوں کے اساتذہ نے ڈاکٹر علی شریعتی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کچھ عرصہ تک برداشت کیا، لیکن جب سامعین انہیں چھوڑ کر شریعتی کے دروس میں شامل ہونے لگے اور شریعتی نے مذہب کے نام پر چندہ اور حصہ لینے والوں کی سوچ کو قدیم اور بے جان قرار دیا تو انہوں نے بھی کھلم کھلا اس کی فکر اور تفسیر پر اعتراض شروع کر دیے. ساواک پہلے ہی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، جو ان کا خفیہ ایجنسی. نیا محاذ کھلا اور شریعتی پر دباؤ بہت بڑھ گیا. میں نے شریعتی کی چند کتابیں پڑھی مگر اس دباؤ کا کئی شائبہ نہ ملا. پھر ایک ایسی کتاب پڑھنے کو ملی جس کے متن اور پاورقی میں شریعتی نے اپنے دفاع میں بہت کچھ لکھا. یہ بہت میں دیکھنے کے لیے شریعتی لکھتے ہیں کہ علماء کا ایک طبقہ میری سوچ اور فہم پر اعتراض کرتا ہے، گریبان میں نہیں جھانکتا، بس مجھے برا بلا کہتا رہتا ہے. ہم نے تنقید کو علمی بحث کی سطح سے بہت نیچے گرا کر عیب جوئی کے فن میں تبدیل کر دیا. آج جو ہے نا اس وقت بھی ہو رہا تھا. میں نے ایک علمی بحث میں یہ کہا تھا کہ بات بے سند ہے، وہ کہہ رہے کوئی گفتگو تھی، اس لیے ناقابل قبول ہے. ایک واعظ نے برسر ممبر کہا کہ تو کہ می گویت بچے پدرت ہستی آیا سند داری، تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ فلاں شخص تمہارا باپ ہے، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی تحریری ثبوت موجود ہے؟ وہ لوگ جو مجھے عقل اور استنباط کے ذریعے قرآن کے متن میں تازہ معنی تلاش کرنے کا حق نہیں دیتے، وہ خود بے دڑک ہر طرح کی بے سروپا تاویلات کرتے رہتے ہیں. بسم اللہ کی صرف بے میں عجیب و غریب جہان معنی دریافت کر لیتے ہیں. ایٹم بم اور خلائی جہاز اپولو نمبر 13 کو قرآن میں ڈھونڈ لیتے ہیں. کہتے ہیں سورہ والشمس میں شمس سے مراد پیغمبر ہے، قمر سے مراد حضرت علی اور شب سے مراد حکومت بنو امیہ ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. وہ خود یہاں تک تجاوز کر جاتے ہیں لیکن مجھے حق نہیں دیتے کہ قرآن مجید کے روشن ترین اور سالم ترین مفہوم کو بیان کروں. آزادی فکر کے بارے میں ان اندھی تقلید کرنے والوں کا رویہ یہ ہے کہ جو روشن خیال شاگردان سے چھپتا ہوا سا سوال پوچھ لے وہ اسے مدرسے سے بہشت زہرا بھیج دیتے. بہشت زہرا وہاں بہت بڑا قبرستان ہے، وادی حسین کی طرف. ہاں یعنی وہاں جو خاص طور پر انقلاب کے دوران جتنے لوگ شہید ہوئے نا ان کا زیادہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں وہ مدرسے سے بہشت. اچھا یہ انقلاب کی بات کیا، وہ میں اقتباس پڑھ کے اپنی بات میری ختم جو کر رہا ہوں. ملانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ خمینی صاحب کے دیکھیں نا تصنیف کو تو وہ تقریباً ایک ہی طرح کا متن آپ کو الگ سے کرتے ہیں پوڈ کاسٹ. ہاں ان کی بس یہ آخری اقتباس ہے تاکہ یہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. انقلاب کے بعد شریعتی کی یوم وفات کی سالگرہ تھی. یہ خیال دھوم دھام سے منائی جائے گی غلط نکلا. بس ایک آدھ بیان، 2-4 مضامین، 3-4 بار ٹیلی ویژن پر ذکر، گرم جوشی کی کمی نظر آ رہی تھی. اگلے سال پھر یہ موقع آیا. اس مرتبہ مخالفت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. ڈاکٹر شریعتی کے والد کے فلیٹ کے باہر پچھلے سال بھی کچھ لوگ سڑک پر جمع ہو گئے تھے، اس سال پھر جمع ہوئے. پچھلے سال بھی جمع ہونے والوں نے جلسے کی صورت اختیار کر لی تھی. اس سال بھی ان کا یہی ارادہ تھا. لوگ ابھی جم کر بیٹھے نہ تھے کہ چند ایمبولینس گاڑیاں آئیں اور سڑک کا اگلا اور پچھلا حصہ بند کر دیا. ایمبولینسوں کے عقبی دروازے کھلے، ان میں سے مسلح افراد نکل آئے اور ہجوم پر پل پڑے. دیکھتے ہی دیکھتے پل پڑے. ہاں یہ دیکھو، بہت شکریہ بھائی، تلفظ اردو میں یہ مسئلہ ہو گیا، پل پڑے. دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم منتشر ہو گیا. سنا ہے زخمی ہونے والوں میں شریعتی کے بوڑھے والد بھی شامل تھے. یہ سارا ہنگامہ ان چند دوستوں نے خود دیکھا جو قریب ہی ایک فلیٹ میں دوپہر کے کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے. تو انہوں نے 2-3 اور اس طرح کے واقعات لکھے کہ وہ نہیں قبولیت نہیں ہو سکتی نا، جو ان کا اسلامک سوشلزم کا تصور تھا، جو ان کے مساوات کے اوپر کون سے، یہ سب کے سب علماء کے اسلام کے خلاف ہے. مجھے تو ویسے کیسا عجیب کال ہے علی شریعتی کا کہ انقلاب اپنے فرزند کو کھا جاتا. ہاں وہ یہاں آپ دیکھیں یہی چیز بالکل دہرائی ہے. ایک آخری ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو ایران میں وہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ایک لبرلزم بھی کافی ہے. تو کیا علی شریعتی کو اس وقت وہاں پڑھنے والے سمجھنے والے بھی لوگ موجود ہیں اس وقت بھی، اور وہ کتنی تعداد میں ہو سکتے؟ ہاں یہ اس وقت کا ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتہ، میرے خیال سے کوئی اتنا نہیں رہا ان کا شاید، کیونکہ جو اس طرح کے خیالات وغیرہ کے حامل ان کو وہاں پر
نہیں وہ تو ہے وہاں نا۔ کی جو لبرل تھاٹ ہے وہ کس کو نہیں فالو بس وہاں کرتی پر ہے؟ دو ہی تھوڑ ہے نا، یا تو سپر انقلابی ہے، اصلاحی انقلابی ہے، تیسروں کا تو وہاں بس کوئی وہ تیسرا نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیک۔ مطلب وہ باقی یا تو ہجرت کر گئے ہیں یا وہاں پر بالکل دبک کے چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو اس لیے۔ لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں جانے پہ جو آپ نے علی شریعتی کے فکر کے نتیجے میں امام خمینی کو امام بنایا نا، اس سے میں بہت شدید احتجاج کرتا ہوں۔ میں نہیں جی، امام خمینی صاحب کے ماننے والے ادھر وہ کیا کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں یار، وہ ہاں نہیں وہ اس کی اگر ہم وجہ کچھ بنیادی بکس وجہ پہ ہے۔ بات کر لیں نا ہاں کہ وہ آگے اگلے کے پوڈ کاسٹ ہاں میں کریں گے، وقت طویل ہو گیا ہے، ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور بس اس سے مغربین پڑھ لے آپ لوگ، بس آپ پڑھے گا مغربین، میں تو مغرب اللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں بھائی۔ تو وہ ایک شعر ڈاکٹر صاحب وہ علی شریعتی صاحب کے حوالے سے مجھے یاد آیا ہاں کہ جو سوچتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ تو جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں، حق بولنے والے ہوتے ہیں، جس فکر میں بھی بلیو کریں اور جی اس ہاں کو وہ بالکل۔ لیو کر کے دکھائیں، جی کے دکھائیں، اور پھر اس سچ کی قیمت بھی ادا کریں۔ دیکھیں سچ اور حق کیا وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر ہے کہ کوشش ہی کر سکتے ہیں بات کو سمجھنے کی، لیکن جو لوگ اس کی قیمت ادا کر دیں نا، ان لوگوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے، ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، شریعتی صاحب سے یا شگری صاحب سے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ۔